أولئك وعذابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اختلاف رائے کا گنجائش تو رہتی ہے ہمیشہ، لیکن اظہار رائے میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جب تعلیم ہوتی ہے استاد شاگرد، کوئی شاگرد کی بات سمجھ آتی بھی کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ تو آنی نہیں، تو سمجھنے پر نئی بات سننے پر جو تعجب ہے یہ دراصل اختلاف ہی ہے۔ اختلاف رائے کا معنی قبول کرتے وقت بھی اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنا نقطہ واضح کرے، اس میں دو گنجائش، مرید کی بات کر رہا ہوں، جب اپنا نقطہ نظر واضح کرے، ایک تو اس میں استفسار ہے کہ یہ پوچھنا، یہ اختلاف رائے ہوتا ہے جو سوال کرتے ہیں، لیکن اس میں سوال ہوتا ہے کہ ہم نے جو یوں سنا ہے یہ کیا بات ہے، اس میں وضاحت ہو جاتی ہے، اور اگر اس پر انسسٹ کیا جائے تو تب یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ اختلاف کا معنی کسی اور خیال پر اس طرح مصر ہونا کہ خیال دینے والا جو پیر ہے اس کے خیال سے بائی پاس کر دینا، مختلف ہو جانا، تو یہاں سے رشتہ جو ہے اس میں انقطاع شروع ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مزاج کے خلاف بھی قبول کرنا، تب تو شروع ہوتا ہے پیر، ورنہ تو انسان کے درمیان رہتا ہی فرق، دو ہم خیال یا ہم وزن انسان ہوں، اس میں ڈسکشن ہوتی ہے اور اس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، وہ آپ کا نقطہ نظر، یہ میرا نقطہ نظر۔ جب کوئی آپ کو چھوٹا انسان ملے، بچہ، تو وہاں وہ آپ کنوے کرتے ہو، بیان کرتے ہو، جب کوئی بزرگ ملے تو آپ اس سے بات سنتے ہو، ایک تو اس میں اس کا تجربہ ہے، اس کا علم ہے، اس کا رشتہ ہے، تین ہو گئے مقامات۔ سوال یہ ہو رہا ہے، یہ سوال کیا ہو رہا ہے، پیر اور مرید میں اختلاف رائے کی کیا گنجائش ہے؟ آپ سے بات سمجھ آئی؟ سوال تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اختلاف رائے عام طور پر یہ اپنی امپروومنٹ کے لیے یا اپنی اصلاح کے لیے پہلے تو کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہمارا یہ خیال ہے، جسے کہتے ہیں کہ
آپ لوگوں سے مشورہ کرو. مشورے کا مطلب ہے کہ مختلف مشورہ مل جائے، کوئی مختلف صورت حال مل جائے، لیکن آپ فیصلہ کرو. فیصلہ جب کر لیا جائے تو اختلاف رائے جو ہے یہ رشتے کو ختم کر دیتی ہے. اچھا، مرید کا مقام دراصل شروع یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کا کہنا مانیں گے، جو نہ ماننے والا ہوگا وہ بھی مانیں گے. اور اگر آپ کو کھانا کھلایا جائے دعوت، وہ تو رشتہ دار بھی کھائیں گے، محلے دار بھی کھائیں گے. اگر آپ کو تحفے تحائف دے دی جائیں تو اس میں بیڑی بیڑی کی بات کیا ہے؟ تو ہر آدمی کے ساتھ وہی ہے. کسی کو السلام علیکم کہا جائے تو مرید ہو یا غیر ہو وعلیکم السلام کہے گا. یہ رشتہ پھر کیا ہوا؟ رشتے کا مطلب یہ ہے کہ ناگوار اور ناروا گوارا اور روا ہو جائے. سبحان. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز آپ کر نہیں سکتے بظاہر، اس کے کرنے میں آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے. مثلا شہید دراصل طالب ہوتا ہے، اور دوسرا تو آدمی جو مارا گیا اللہ کی راہ میں، کتاب اللہ کی راہ پہ ایسے مار گیا، اللہ کی راہ بھانگی پڑی. تو جو شہید ہوتا ہے وہ سرشار ہوتا ہے محبت میں، عشق میں، اور وہ جان پیش کرتے ہوئے فخر اور لذت محسوس کرتا ہے. اور جان تو ہر آدمی دینے کو تیار ہوگا کیونکہ جان تو دینا ہی اس نے، لیکن وہ جو تعلق ہے، تعلق والا جو ہے اسی چیز کو پیش کرنے میں خوشی محسوس کرے گا، سرور محسوس کرے گا، جو چیز عام آدمی دوبارہ نہیں کر سکتا. مدعا یہ ہوا کہ پیر و مرید کا رشتہ ہی یہی ہے کہ جہاں چیز گوارا نہ ہو، اگر وہ چیز وہاں سے آ جائے تو اس کو قبول. مرید کا فنکشن یہ ہے قبول کرنا، اور اگر قبول نہ ہو، نہ مزاج بدلے، نہ انداز بدلے، نہ کوئی اور واقعہ بدلے، تو پھر وہ جو ہے نا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. اس میں سب سے زیادہ مشکل مقام یہ ہے کہ ہر مسلمان، اب یہ ضروری بات ہے غور والی، ہر مسلمان اسلامی تعلیم کا کچھ نہ کچھ جانتا ہے، اور اس کو ان باتوں کا پتہ ہے کہ یہ کیا فرائض کیا ہیں، اعمال کیا ہیں، احکام کیا ہیں، ارکان کیا ہیں. کچھ کتابیں بھی اسلام کی پڑھی ہوئی ہیں، کچھ اور واقعات بھی. اور بیچارہ کہیں مرید ہو گیا. کون؟ علم میں اسلام جاننے والا. کون جاننے والا؟ اسلام کا علم جاننے والا مرید ہے. بغیر وجہ کے یا بغیر دلیل کے وہ کہیں مرید ہے. علم اس کے پاس موجود تھا، اب وہی پرانا علم جب نئے رشتے میں وہ استعمال کرتا ہے تو وہ اس کو پورا نہیں آتا، وہ گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یہ تو کوئی مقام ہی اور آ گیا. یہی تو ایک بات ہے جہاں پر سمجھنے والا مقام پیدا ہوتا ہے کہ رشتہ بنانے سے پہلے 2,80,000 دفعہ سوچو، بہت سوچو، کہ سوچنے سے پہلے پھر سوچو اور پھر اس کو سوچو. لیکن جہاں اناؤنسمنٹ کر لو، خیال فیصلہ کر لو، اس کے بعد سوچو گے تو پھر یہ ایک قسم کا رد ہو جائے گا. مردود تو نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ نامنظور ہو جائے گا. تو یہ آپ کو بڑی دفعہ بتایا کہ تسلیم کے بعد انکار، یہ عام طور پر اس کا نام ابلیس لیتے ہیں. کہ تسلیم بھی کر لی، اب ایک یہ فیصلہ اللہ نے خود کر دی، تسلیم کر لی اللہ کو. اللہ سب نے کر لیا، ملائکہ ہوں یا جنات ہوں، تسلیم کر لیا. اب تسلیم کے ساتھ ایک شعبہ بھی تسلیم کر لیا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. شاید یہ بھی ان کے ارادے میں آ گیا، جنات اور ملائکہ میں، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس عبادت کو کرتے رہنا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. چلو گزرتے گئے سال، زمانے، صدیاں، پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ کہ دیکھو اس کو ذرا سجدہ کرو.
وہ جو اسے فارمولہ کہ رشتہ جن کا تھا کہ جس کا تھا اس نے انکار کر دیا. وہ انکار کر دیا. اسے پوچھا ہے نا تنہائی میں پوچھے ابلیس سے بھی تو انکار کیوں کیا؟ میں تو اللہ کو تو انکار نہیں کیا, میں تو انسان کے سیدھے کو انکار کیا. اللہ کو تو میں اب بھی سیدھا کرتا ہوں. وہ اللہ کو سیدھا کرتا ہے, اللہ کے امر کو نہیں کیا. اب دکھتا یہ ہو گیا. اسی طرح وہ آدمی جو پیر سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی بات سے اختلاف کر گیا, پیر تو بات کو تسلیم کرنے کا نام ہے, بندے کا تو نام ہے ہی نہیں. اب آگے جب بات ہی آپ تسلیم نہ کی آپ نے تو اختلاف ہو یا نہ ہو رشتہ آگے پیچھے ہو گیا. اس لیے کہ بڑا بڑا زور دیا لوگوں نے, بڑی وضاحت سے سمجھایا. اگر وہ یہ کہہ دے وہ کہہ دے میں سجادہ رنگی کن میرے پیر مغام گوہد کہ سالک بے خبر نہ بہت میرا ہے رسم منزل ہاں, یعنی کہ اگر وہ کہہ دے تو اب تم تسلیم کر لو. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر شریعت کی ابتدا جو ہے نا پھر وہاں سے ہوتی ہے. جو معلوم شریعت ہے آپ کی وہ آپ کی معلوم ہے, اور جو وارث شریعت ہے پھر وہاں سے ہوتی ہے. اور اس کا کیا سلطان بھائی صاحب نے کہ کلمہ پیر پڑھایا بہو تو میں سجا سہاگن ہوئی. اگر کلمہ پہلے مسلمان تھا تو اردو نہیں تھا وہ. تو مدعا یہ کہ پہلے جو ہے وہ سرسری تھا, علم تھا, معلوم تھا. اس لیے اختلاف کی گنجائش اس سے نہیں ہونی چاہیے جو اسپرڈ ہے, اس سے نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اختلاف عام طور پر پھر نصیب سے مت ہوتا. وضاحت کے لیے ایک ہوتا ہے, اختلاف نہیں کرتے اس کو, وہ تو وضاحت کرنا بھائی یہ بات سمجھ آئی, ہم وہاں جائیں گے پھر ہم کہاں جائیں گے, وہاں سے بھی اتر جاؤ گے شیخ پورے جاؤ گے پھر آگے دوسرا شہر آ جائے گا. یہ تو ہوگی تفصیل کی اطلاع. تو اختلاف جو ہے اختلاف ہے اس کی بات کے مقابلے میں کوئی بات لانا, مقابلے میں بات لانا تو پھر تو وہ رشتہ تو نہیں رہے گا. اس لیے پیر کی بات کے ساتھ اختلاف کی مرید کو گنجائش نہیں ہے. اگر وہ مریض ہے تو گنجائش نہیں ہے. مسلمان کو اسلام کے ساتھ اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. اولاد کو والدین کی بات کے ساتھ اختلاف کی گنجائش, یعنی کہ جو مرتبہ تسلیم کر لیا جائے تقدس میں یا تکلیف میں, اس کے ساتھ اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. اگر یہ بات ہوئی نا, مطلب اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو تب بھی اختلاف کی گنجائش نہ. بزرگوں کی کوئی بات سمجھ نہ آ جائے اختلاف کی گنجائش نہ. وہ اگر آپ یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کڑوی دوائی, دیکھو یہ کڑوی دوائی میرے لیے کیوں بہتر ہے, میرے لیے کیوں نہیں شاید بہتر, دوسرے دن تیرے لیے شاید بہتر نہیں ہے. تو اب یہ وہ بہتر جانے, وہ جانے اور اس کا کام جانے. اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے امیر لوگوں کو جب وہ جائے مریض شریف ہونے کے لیے, انہوں نے کہا ان کے ہاتھ میں دے دیا بیگنگ باؤل. بیگنگ باؤل کیا ہوتا ہے, کاسا ہے گدائی. انہوں نے کہا تم جا کے مانگ کے کھاؤ. وہ بڑا بڑا فنکار تھا, بڑا بڑا شہنشاہ تھا. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے, تو جو اب مانگ کے کھا. تو کچھ لوگ تو وہیں توڑ کے آ گیا, کہتا یہ رہا آپ کا کاسا گدائی, ہم میری یہ نہیں ہوتے. اور کچھ لوگ جو ہیں پی گئے, بات چل پڑے. چلتے چلتے ان کو اصلی بادشاہی کے دور سمجھ آیا کہ اس کا کیا ہے. تو یہ بات ہوتی ہے کہ وہ جانے اور اس کا کام, اور رشتہ کرنے والا مریض ہے اس کا کام ہے کہ اس کو تسلیم کرے. اس لیے اختلاف کی گنجائش نہ. اگر آپ کا خیال ہے اختلاف کی گنجائش, ہاں ایک شخص ہاں شاباش, کوئی شخص شریعت کے لحاظ میں میں وہی دکھا رہا ہوں. کوئی اختلاف ہو جانا تو پھر وہ مرشد کا کام ہے نا وہ اصلاح کرنا. بتا رہا ہوں نا, وہ بات جو یہ وضاحت کی بات ہے, اور وضاحت کی بات تو سمجھ آئی آپ کو. یہ اختلاف نہیں ہوتا, یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ یہاں پر شرعی طور پر یہ ایک سوال مجروح ہو رہا ہے, دقت پیش ہو رہی ہے, اس کا کیا خیال ہے. بس یہ ہے کہ بھئی ہمیں ہماری توحید کے تصور کو کچھ فرق پڑ رہا ہے, یہ کیا مطلب ہے. پھر وہ مطلب جو ہے وضاحت کر کے سمجھا دیں. اختلاف نہیں ہے, یہ جو ہے نا تسکین کے لیے ہوتا پوچھا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو مجھے جو ہے نا یہ میرے
توحید اور رسالت کے تصور میں یہ بات نہیں آتی. مثلا بعض وجہ سے ہوتا ہے انسان پیر کے خیال میں اتنا گم ہو جاتا ہے اس کو توحید بھی بھول جاتی ہے، بعض بات بھول جاتی ہے. نماز افتتاح ہو جاتی ہے خیال میں، تو چلا جا رہا ہے، پتہ نہیں کدھر چلا جا رہا ہے، اس کے نظمین ہے آسمان ہے، خیال یہ ہو جاتا ہے. وہ اگر اس کو ہوش ہے تو پوچھ لے، نہیں ہوش تو لگا چلا. اور پوچھنے کے لیے وہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیا حقیقت ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو پھر اس کو اطلاع مل جاتی ہے. اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. پھر بھی مجھ سے یہ کہ توحید کے لیے میں نے یہ کہا نا شریعت کی بات، تو کہیں ایسا نہ کر لینا کہ پیر کو شریعت سکھانے لگ جانا. اب آپ سمجھ نا، یعنی کہ وہ جاننے والے کو علم دینا جو ہے نا، یہاں سے گمراہی پا جاتی ہے. تو باقی وضاحت ہے وہ چلتی رہی، وہ اختلاف نہیں چلاتی وضاحت. یہ بات یہ ہے، اس لیے تو وضاحتوں کے لیے سوالات ہو رہے ہیں کہ جو سوالات کھٹک رہے ہوں یا اختلافات کھٹک رہے ہوں یا جو وضاحتیں کھٹک رہی ہوں اٹک رہی ہوں ان کو پوچھا جاتا ہے کہ یہ بات یوں نہیں ہو رہی ہے، یہ بات یوں ہو رہی ہے. کہ اگر کبھی ایسا رابطہ ہو جائے کہ پیر کے خیال میں جا رہا ہو اور اگر کہیں اس کو ملازم دربار میں رسائی ہو جائے، اس نے پیر نے پکڑا کہ بدلے میں دربار اگلے میں یا گم ہو جائے، یہ کیسے واقع ہو جائے گا کہ اللہ کے حضور جائے تو پیر کی طرح ہوگا کہ اللہ کی طرح ہوگا؟ مطلب یہ واقعہ یوں ہوگا. تو اس کا بھی فیصلہ کیا لوگوں نے. فیصلہ یوں کیا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک پیر صاحب اور ایک ان کے پیر صاحب اور ایک ان کے پیر، تین اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پر. جو پیر کا مرید تھا نا، اس کو پیر نے کہا دیکھو اب آج ہمارے پیر صاحب بھی آ گئے، ہم آپ کو آج اپنے پیر صاحب سے فیض لے کے دیتے ہیں. بات میں یہ واقعہ ایکچوئل تاریخی واقعہ. جو سب سے چھوٹے تھے وہ تھے بابا فرید گنج شیخر رحمۃ اللہ. ان کے پیر تھے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا پیر تھے خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، تینوں. تو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بابا صاحب سے کہ دیکھو آج خواجہ صاحب آ گئے تو آج ان سے فیض لے کے دیتے. تو جب آئے تینوں اکٹھے ہوئے تو بابا صاحب سے خواجہ صاحب نے خطاب کیا کہ بولو فیض. انہوں نے کہا جی فیض مجھے تو چاہیے نہیں، آپ میرے پیر کو دو فیض، میں نے تو اسی سے لینا ہے، میں نے فیض تو اسی سے لینا ہے، میں آپ سے فیض کو نہیں لیتا. یہ ایک واقعہ ہوا، تاریخی واقعہ. اس سے مطلب کچھ بات شاید سمجھ آتی ہے آپ کو کہ کیا طریقہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا فضل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. مثلا قبول، ایک جس انسان کو آپ دوست قبول کر لو، دوست قبول کرنے کے بعد آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس سے اچھا دوست بھی مل سکتا ہے، آپ اس اچھے کے پیچھے گئے چلے جاؤ تو آپ دوستی کے قابل نہیں ہو. کیونکہ میرا دوست یہ ہے، اچھا کیا ہوتا ہے دوست کے علاوہ؟ وہ ایک آدمی کے بدلے میں اب محبت ہو گئی ایک خاتون سے، لڑکی سے، وہ ان کے خیال میں پاگل ہو گیا. پھر کہ پاگل ہونے کی کوئی بات نہیں، ہم تو جا رہے ہیں کام سے، پیچھے ہمارے رشتے دار آ رہے ہیں، وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہے. اگر تو وہ زندہ ٹھہر گیا تو جھوٹا تھا. تو مقصد یہ اس نے متبادل قبول کرنا. محبت میں متبادل نہیں ہوتا، اور محبت نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ فیض ہی نہیں ہوتا. تو فیض کس بات کا؟ تو فیض کی تو مسلمانوں کو کمی نہیں ہے، مطلب علم کی کمی نہیں ہے، عبادت کی کمی نہیں ہے. صرف یہ راستہ اس لیے تھا کہ آپ علم، عبادت اور سفر جو ہے محبت کے انداز سے کرو. مقصد یہ ہے کہ اگر وہ محبت کا انداز نہیں ہو، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دقت کی بات ہے. دقت یہ ہے، آپ سن رہے ہیں بات؟ دقت کہ جس زمانے میں ابتدائی مسلمان موجود تھے، اسلام کلمہ پڑھتے، عمل کرتے، اور اس زمانے میں ان کو کسی خیال میں شبہ یا دقت ہوتی تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کے اپنی مشکلات حل کراتے. کلمہ کلام دین وہی رہا، اور زمانہ یہ آ گیا. آج کا انسان اس طرح کی وضاحت نہیں حاصل کر سکتا، اور دین برابر ہے. اس لیے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ دین کیسے برابر ہوا. اس زمانے میں دین سمجھانے والے موجود ہیں، اب دین ہے سمجھانے والا نہیں ہے اس طور پر.
اس لیے اس خلا کو پورا کرنے کے لیے یہ شعبہ ظاہراً بتایا گیا کہ یہ شعبہ ہے، وہ تو نہیں ہوگی یہ، لیکن اس کے ویشی کے لیے وضاحت کا خلا پورا ہوتا جائے گا۔ اس لیے وضاحت جو ہے اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، بلکہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو بڑے ہم کبھی ایمان ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہم گھر جاتے ہیں تو کچھ اور سے اور ہی ہو جاتی ہے طبیعت، کسی وقت وہ عروج ہوتا ہے، کسی وقت زوال ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی اسلام ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا عروج زوال کی داستان رہتی ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ لطف نہیں رہتا۔ عروج زوال تو نصیحت یہ کی کہ زوال ہو خیال میں تو اظہار نہ ہو، اظہار جو ہے نا یہ آپ کو قطع طلق کرا دے گا۔ مثلا مجھے ایسا لگتا ہے مجھے آپ اچھے نہیں لگ رہے، اب یہ بات جو ہے کسی سے بھی کہہ دو، کہنا نہیں چاہیے۔ کسی آدمی سے اگر آپ ملو سے کہو کہ دیکھو تیری ایک آنکھ نہیں ہے تو کھانا آدمی ہے، یہ کہو گے تو یہ غلط ہو جائے گی بات۔ اب آپ سمجھ رہے نا؟ اس لیے جب کبھی آپ کے اندر کوئی تکلیف ہو خیال کو، تو اس کے اظہار کرنے میں ادب کا پہلو نکل گیا تو رشتہ ختم ہو۔ ابا سے کہہ دو کہ ابا تو میرا خیال ہے تو بیوقوف آدمی ہے، ابا ہوتا ہی بیوقوف، فرض کرو بیوقوف کس طرح؟ یہ پرانے زمانے کی تعلیم ہے نا ان کو، آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ یونیورسٹی میں پڑھا ہے کیونکہ باپ آپ سے ضائع کرتا رہا، تمہیں پڑھاتا رہا اور تم پڑھ لکھ کے گئے اور باپ وہی کبھی رہ گیا۔ تو آپ جب بہت پڑھے لکھے ہو تو آپ کہتے ہو ابا میرا خیال ہے، ابا نے کہا میں نے آپ کو علم سکھایا، علم حاصل ہو گیا کہ تو حاصل ہو گیا کہ تم علم کی بات کر کے پہلی بات یہ ہے کہ تو کم عقل ہے، تو علم سیکھ کیا ہے نا بچہ۔ اب وہ بچے جب علم سیکھ کیا ہے تو پہلی بات ہے دوڑ کے کہ باپ جو ہے نا کم علم ہے، تو یہ کیا علم حاصل کیا اس نے؟ اس لیے اظہار خیال میں بہت احتیاط ہے۔ کبھی کبھی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی گلہ کر لیتا ہے، دیکھو نا اگر یہ تھے وہ تو یہ تھے وہ، لیکن اگر آپ اظہار کر لیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جو سیدھا کیا جن فرشتوں نے ممکن اندر بڑبڑ وہ بھی کرتے ہو یا اللہ ڈاڈا ہے تو آپ ہی مالک ہے، کبھی کہتا ہے سیدھے کرو کبھی کہتا نہ کرو، لیکن ہم تو سیدھا ضرور کرتے ہیں۔ وہ پار ہو گئے، جو بول پڑا وہ مارا گیا۔ اس لیے یہاں پر جو ہے نا رشتے میں بولنا منع، سوچنا منع نہیں ہے۔ سوچنے سے وضاحت ہو جائے گی، بولنے سے وضاحت نہیں ہوگی۔ بولنے سے جو ہے نا وہ الگ اسی کا بولتے ہیں چلتے گٹ آؤٹ۔ تو اس لیے کیا ہوا؟ اختلاف کی گنجائش ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے۔ یہ کبھی نہ ایسی بات کرنا اس کو کہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہے گا دیکھو شریعت تو مجھ سے زیادہ سمجھتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ کتاب پڑھ کے آیا نا مرید، اس نے دیکھو جی میں نے یہ پڑھا ہے کہ یہ یوں ہوتا ہے، انہوں نے کہا تو نے پڑھا ہے تو پڑھتا ہی جاؤ۔ اس لیے یہ لمبی سی بات ہے، جاننے والے کو، تم سے بہتر جاننے والے کو موقع دو۔ کس حد تک؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مرنے کی حد تک، اس وقت تک موقع دو جب تک کہ تجھے موت آ جائے۔ اگر تیری استقامت ہو گئی تو پار ہو گیا، تو اس لیے اپنی استقامت میں راستے میں سے خراب نہ کرنا، تو آپ کی استقامت ہی آپ کے ساتھ ہے۔ تو پیر کیا ہوا؟ محبت جائے استقامت، اور استقامت میں اگر رکھنا آ گیا، پیر آدمی کا تو نام ہی نہیں ہے۔ اگر آپ آدمی کو دیکھو گے تو آدمی کوئی بھی آپ کو کمپیٹنٹ یا مکمل نہیں ملنا چاہیے۔ آدمی تو بہرحال آدمی ہوگا نا، پھر تو وہ پیر کس طرح تھا؟ وہ بھی سو جاتا تھا ہم بھی سو جاتے تھے، یہ پھر بات تو ٹھیک ہے، وہ بھی سو جاتا تھا ہم بھی سو جاتے تھے، وہ کھانا پکتا تھا جی، وہ بھی کھا گیا، پیر صاحب بھی کھا گیا، ہم بھی کھا گئے، بات کیا ہوئی؟ پیر بھی کھانا کھاتا ہے، بالکل یہ سارے اختلاف ہیں۔ اور ہمارے جا کے دیکھو، اس نے بھی وہی کھانا کھایا، ہم نے بھی وہی کھایا، اس کے کھانے کے ساتھ اس کے اندر نور بنا، ہمارے اندر کوئی نہاری بن گئی، مطلب اسی زندگی میں اس نے فروغ پا لیا۔ اس لیے بڑی احتیاط چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ اختلاف نہ ہو، رشتہ قائم رہتا ہے۔ رشتہ توڑنے کا جو ہے نا یہ ہمارے پاس کوئی گر نہیں ہے کہ رشتہ توڑنے کی گنجائش نکالی جائے پیری مریدی کے اندر، خاص طور پر نہ۔ منافقت بھی آ جاتی ہے اسی طور پر، مرتد بھی اسی طور پر آ جاتا ہے، دین سے انحراف آ جاتا ہے۔ محبت کے دین میں کوئی گنجائش نہیں اختلاف، یہ دین محبت کا ہے اور ہے۔ اسے کا کر جا، اسے کا کر جا۔ باپ نے خواب سنایا، شاید من بیٹے نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے خواب دیکھا، ورنہ کوئی اور بیٹا ہوتا تو کہتے دیکھو آپ خواب کی بات کر رہے ہیں، میری جان جانے والی ہے، آپ خواب سنا رہے ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ شرعی طور پر بھی اس خواب کے جواب سوچتے کہ شریعت میں جان بچانا ہے، اولاد کو ذبح کرنے والی کیا آپ بات کر رہے ہیں؟
اس طرح سے سارے لوگ اپنے بچہ دبا کرتے جائیں گے. اس میں غور کرو، قرآن کی سند لاتے اس زمانے کے قرآن سے، یہ اور سند کبھی ایسا نہیں کیا کسی نے، لوگوں نے اپنی اولاد کو بچایا اور آپ تو مطلب مارنے لگے ہو. نہیں، ایسا نہیں. تسلیم کا قصہ جو ہے نا، یہی قصہ ہے پیری مریدی کا. ہاں بولو، آپ سے پوچھو. ایک شخص کا پیر انتقال کر گیا، پھر وہ اس کے واسطے جائز ہے دوسرا پیر بنانا؟ جائز نہیں، ضروری ہے. تو پھر اس پہلے پیر انتقام نے نہ سمجھا؟ نہیں، جو انتقال کر گیا وہ انتقال نہیں کر گیا. تمہارے اندر پیر جو ہے نا انتقال نہیں کرتا. آگے پھر مطلب مجلس کا فیض ہے، صحبت کا، تربیت کا، وہ ضروری ہوتا ہے. مدعا ہے کہ یہ چلنا تو ایک ہی ہے. یہ واقعہ یوں ہوتا ہے کہ چلتا ہے انسان خدا کی راہ کے لیے، اور ایک پیر کے حوالے سے راستے میں پیر جو ہے نا وہ رخصت ہو گئے اور آپ کے اندر وہ میٹر لگا گئے. اب اس میٹر کی تکمیل جیسا اس کے اندر وضاحتیں یہ کسی اور جگہ سے ہوتی رہیں، یہ ضروری ہے. اس میں یہی ہوتا کہ میرے پیر کی توہین ہوگی، میں پیر کسی اور کے قائل، مجھے کسی اور جگہ جانا پڑے. نا، ایسی بات نہیں ہے. مدعا یہ کہ یہی ضروری ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں سے فیض ملے، فیض وہیں سے ملتا ہے. کیا کہا؟ فیض وہیں سے کہیں سے ملے، فیض کہاں سے ملتا ہے؟ وہیں سے ملتا ہے. اور آپ کو پیر نے کیا سکھایا؟ ادب سکھایا. آپ ہر پیر سے ادب کرو. اور اگر آپ پیروں کے شعبے میں مقابلہ نہ کرنا، جو مقابلہ کرنے والا جو کہتا ہے میرا پیر سب سے اونچا، وہ جھوٹا ہوتا ہے. پیر اونچے نہیں ہوتے دوسرے پیروں سے. دوسرے کا پیر اتنا ہی اونچا ہے جتنا تمہارا وہ پیر ہے، کیونکہ ایک ہی پیر ہے. پیر کون ہے؟ ایک ہی ہے. اصل میں گر کیا ہے؟ ایک ہی ہے. جس طرح اسلام ایک ہے، اس طرح پیر بھی ایک ہے. اور اس کو اس انداز کی تعلیم دے رہی ہے، اس کو اس انداز کی تعلیم دے رہے ہیں. تو لیکن دونوں کو جلدی میں جانا ادھر ہی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مسلمانوں میں ایک بڑا خیال غلط آ گیا کہ پیروں کا مقابلہ ہو گیا، اونچ نیچ کا فیصلہ ہو گیا. کچھ لوگ پیغمبروں کے درمیان فرق کرتے ہیں اور پھر دین سے معلوم ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا بالکل. کہ میرے سچے پیر نے یہ کہا، میرا پیر بہت اعلیٰ تھا، دیکھو اس نے پھر مطلب پیر جو ہے وہ کیسے گوارا کرے گا میں کسی اور جگہ، ایک جب نکاح ہو گیا کسی اور جگہ نکاح کیسے ہوگا؟ نا، ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک ہی ہوتا ہے. سفر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی دریا ہے، ایک ہی کشتی ہے، اور جانا ایک ہی منزل کو ہے. پھر راستے میں مطلب چلتا گانا گاتے ہوئے چلتے جاؤ. اس لیے انتقال ہو جائے تو ضرور مطلب بدلتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں اتنی ہی عقیدت سے جاتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ تمہیں تمہارے اصلی پیر نے نشست و برخاست کے آداب سکھائے. بزرگوں نے بڑے بڑے بدلے فیض لیے، 18 انسانوں کے پاس. کتنے انسانوں کے پاس؟ 18. اور بڑے ادب سے بدلے فیض لیے. اور جو پیر اپنا ایک ہی رخصت ہو گئے. کیا ہو گئے؟ رخصت ہو گئے. لیکن یہ رخصت نہیں ہوئے. اچھا، اس لیے یہ چلتے گئے، اور مقام پہ گئے، اور مقام پہ گئے، اور مقام پہ گئے. ہر مقام پر انہوں نے ادب کی وجہ سے فیض پایا. ان کا دیکھو میرا پیر تو وہ ہے جو رخصت ہو گیا. ان کا رخصت ہو گیا تو وہ بہت بزرگ تھا، بڑا مہربانی ہے اس کی، ٹھیک ہے، اس نے بھیجا. اب اس کی شروع کی ہوئی کہانی میں 2 نقطے ہم بھی لگاتے ہیں. اب اصل میں لیکن نقطے لگواتے وقت یہ نہ کہنا کہ وہ بہتر تھا، یہ کمزور ہے. کہانی شروع کسی نے کیا، مکمل کوئی اور کرے گا. اس لیے آپ بالکل خاموشی اور ادب کے ساتھ بیٹھے رہو. اگر ذرا آپ کے فرق آ گیا نا تو نتیجہ یہ ہے کہ پہلے ہی نہ رہا. جی دوسرے میں فرق آ گیا تو پہلے ہی نہ رہا آپ. اس لیے پہلے پیر کی زندگی دوسرے پیروں کی حیات میں ہے، اور یہ بہت ضروری بات ہے. یا وہ فیض ہے، وہ اسی نہیں کہتے کوئی بیچ کر لیا کہ نہ کر لیا. وہ کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کر لو تب بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ پہلی جو بات شروع کی گئی ہے، تکمیل کس نے کرنی ہے؟ جہاں جہاں وقت چلے جائے گا. ندی کہاں سے چلی ہے، اس سے جانا کہاں ہے. ہر ایک کا اس میں فیض شامل ہونا چاہیے. کیسے؟ ادب کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ. اور یہ پیروں کا کمال ہوتا ہے.
کیا کمال ہوتا ہے؟ رخصت ہونے کے بعد بھی آپ فیض دلواتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. کیسے دلواتے ہیں؟ ادب سکھا کر. تم نے اس قابل بنا دیا، مؤدب کر دیا. اب مؤدب آدمی بد نصیب نہیں ہوتا. دلواتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں. اور دلوانا ایک ہی بات ہے، دینا اور دلوانے کا فرق نہیں ہے. یہ جو فرق ہے یہ آپ کے ہاں ہے کہ پیر نے دیا، اس نے دلوایا، ایک ہی بات ہے، بالکل ایک ہی بات ہے. وہ ان کا مقام میں فرق نہ ہے. کیا یہ کہا کہ میرے یہ پیر کا مقام ہے؟ نہ، مقام سب برابر. اپنا مقام تلاش کرو کہ آپ کا طلب جو ہے چلتی جائے، چلتی جائے، کسی مقام پر نہ رکو. یہ جو ہے نا، یہ مریضوں نے، کمزور مریضوں نے کہانیاں بنائی ہیں. پھر میرا پیر، پیروں کا پیر، اور تمہارے پیر سے بھی میرا پیر سچا، میرا پیر اچا ہے نا. ایک ہی ہے پیر. کیا ہے؟ ایک ہی ہے، سب کا ایک ہے، سب کا ایک ہے. مطلب عشق جو ہے نا سب کا ایک ہے. اگر عشق پیر ہے تو اس کے دو نہیں ہوتے. ہمارا عشق جو ہے تمہارا عشق سے اونچا ہے. عشق اونچا نہیں ہوتا، عشق ایک ہی ہوتا ہے. ہر طالب ہر دوسرے طالب کا دوست ہے. کبھی یہ نہ کہو کہ ہمارا محبوب تمہارے محبوب سے زیادہ اونچا ہے، یہ تو جھوٹ ہے. کسی کا ایسا نہیں ہوتا. ہاں بولے. اس میں فرق مراتب بھی ہے جی، فرق مراتب بھی ہوگا. پھر اس میں فرق ہے مراتب. ایک آدمی 18 بزرگوں سے فیض حاصل کر رہا ہے. ہاں، اس میں مراتب تو مختلف ہوں گے بزرگوں کے. اور جو فیض لینے والا ہے نا، وہ اس کو تو اس نے بھیج دیا ابتدائی نے، جو بھی پیر تھا اس کا، اس نے مشین میں چلا دیا. اب یہ مراتب تو بعد میں اس کو پتہ چلے گا جب ہوش آئے گا کہ قصہ کیا ہے. وہ تکمیل جو ہے نا، تکمیل اور مراحل جو ہے وہ طے کرتا جائے گا، طے کرتا جائے گا، اور ہر ایک کا گن گاتا جائے گا. آرام سے چپکے سے کہہ دے گا کہ میں فلاں مرید تھا. وہ نمبر جاؤ جو بھی ہے، پہلا ہے یا دوسرا جو بھی ہوگا، اب وہ مقام ہے. باقی اس کے اندر جو ہے مراتب کا فرق نہیں ہے بہت، کیونکہ اس کے یہاں جو ہے نا تکمیل ہے، مراتب کی بات نہیں ہے. مراتب غیر جانبدار کرتا ہے. اور لینے والا اگر آپ کو سوئی کی ضرورت ہے تو یہ آپ کا اتنا ہی اہم کام ہے جتنا آپ کو کھانے کی ضرورت ہے. کبھی یہ نہ کہنا کہ مطلب کھانا جو ہے بڑا اہم ہوتا ہے اور پینا اہم نہیں ہوتا. ضرورت پڑ جائے تو پینا اس سے زیادہ اہم ہے، ضرورت پڑ جائے تو سونا اس سے زیادہ اہم ہے. اس لیے آپ کی زندگی میں جو تھوڑی کنٹریبیوشن ہو رہی ہے وہ بہت بڑی ہے. جس نے بہت تھوڑا کام کیا اس نے بہت بڑا کام کیا. کہتا مجھے پتہ نہیں مطلب ہے کیا ہے، لیکن اسے گرا لگا دی دھاگے کو، یہ بڑا کام ہے، حالانکہ معمولی کام ہے. آپ سفر کر رہے ہو اور جوتی کا ٹانگا لگانے والا جو ہے سفر کے دوران، اس کا بڑا مقام ہے کہ آپ کا سفر جاری رہ گیا. گھوڑے کا نال جس نے لگایا نا، گھوڑا ہی اس کے نام کر دو. آپ بات میں اتنا بڑا مقام ہے. یہ تم چھوٹے بڑے کی بات کر رہے ہو، دراصل سفر کی بات ہے، چھوٹی بڑی بات نہیں ہے. چھوٹا بڑا صرف یہ ہوتا ہے ٹھہرنے والا وہ کرتا ہے، یہ چھوٹا کام ہے، یہ بڑا کام ہے، یہ ادھر کام ہے. کہتے یہ کیسے ایک آدمی کا فنکشن ہو رہا ہے. فنکشن سمجھتے ہو؟ مطلب ایک پیر خانہ چل رہا ہے. اب بتاؤ، پیر خانہ اپنے جملہ معنوں میں پیر خانہ چل رہا ہے، اس میں مطلب آنے والے مہمان آ رہے ہیں، علم والے آ رہے ہیں، سوال والے آ رہے ہیں، مرتبہ والے آ رہے ہیں، لینے والے آ رہے ہیں، دینے والے آ رہے ہیں، کھانا پکانے والے آ رہے ہیں، کھانے والے آ رہے ہیں. ایک آدمی آرام سے اس پیر صاحب کے پاس، انگریز بھی آتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں، وہاں سے آرام سے بیٹھا ہوا اس کے اندر دیگ کے نیچے لکڑیاں جلا رہا ہے. جب یہ پیر خانہ ٹوٹل نمبر لگیں گے اس کے، یعنی کہ مقام آئے گا کہ وہ پیر خانہ جو ہے نا اس کو 100/100 نمبر دیے جائے، تو لکڑی جلانے والے کے بھی 100 نمبر ہوں گے. یہ اتنا اہم ہے جتنا پیر صاحب آپ. کیا کہا؟ لکڑی جلانے والے کتنا اہم ہے؟ ہاں، پیر صاحب آپ. ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے صبر کے ساتھ. اچھا، کیونکہ اس کی کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ سارا فنکشن ایک ہی، سارے کا نام پیر ہے. پیر کس کا نام ہے؟ پھر در و دیوار کا نام پیر ہو جاتا ہے. اب آج میں رہے، پھر وہ چھوٹا بڑا نہیں رہ جاتا. چھوٹا بڑا تو صرف بنانے میں کام آیا، جب بن گیا سارا کا سارا کیا ہو گیا؟ ایک پیر بن گیا. اس لیے وہ فنکشن جو ہے نا سارے کا سارا وہ، حالانکہ وہ ان پڑھ ہوتا ہے، علم تو بیان کر رہا ہے پیر صاحب،
لوگ تو اس کے پاس علم دے رہے ہیں، اور جو علم کو چلا رہا ہے لکڑی جلانے والا وہ تو اس کے مقام علم سے زیادہ ہے جی. علم وہاں کہاں پہنچ سکتا ہے؟ پیر صاحب کو لکڑی آپ جلاؤ سمجھ آ جائے علم کی اس کو. لکڑی جلانے والا کام بہت زیادہ ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو خلوص کے ساتھ اس مین کام کو مکمل کرنے کے لیے ہو رہا ہے وہ کام بالکل مکمل اس کے برابر ہے. اس میں سے وہ نکل نہیں سکتی بات. کہیں ایسا نہ سمجھنا کہ یہ بات نکال لی جائے، نہیں نکالی جا سکتی. کون اہم ہے کون اہم نہیں ہے، سارے اہم. کون سا واقعہ اہم نہیں ہے، کون سا واقعہ ہے، سب برابر. چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. کامیابی میں سب کامیاب. مطلب اب یوں جب جو اس کا سند یہ ہے، فتوحات میں مال غنیمت آیا، شامل ہونے والے برابر. مبارک ہوئی، قبول کرنے والے سارے. کوئی فنکشن کامیاب ہو گیا، مبارک کس کو؟ سب کو. تو اس لیے سب کون ہوتے ہیں؟ سارے کے سارے جو اس فنکشن میں شامل ہیں. کبھی یہ نہ کہنا کہ اس کا بڑا مقام، اس کا چھوٹا مقام. چھوٹی چیز کا بھی بڑا مقام ہے. تو گویا کہ شامل جو ہو فنکشن میں اس کا مقام. یہ فنکشن جب اللہ کا گنا جائے، چھوٹے پیر بڑے پیر سب برابر. اور عام طور پر ایسے ہوتا ہے، مریدوں کے ساتھ ہوتی بات کہ میرا پیر یہ ہے، تمہارا پیر وہ ہے. کوئی نہ. ہاں جی بولو بولو، یہ اہم بات ہے. میں آپ پڑھے کتاب کسی کی زبانی سنیا، حضرت سلطان عارفین نے اپنی کتاب لکھا کہ سارے جڑے ہیں سارے کی انتہا تو قادری کی ابتدا. نہیں انہوں نے لکھا، انہوں نے لکھا نہ پڑھا خود نہیں ویسے نہیں وہ نہیں لکھتے. انہوں نے خاص جگہ خلیفہ خود زبانی سنے سے. یہ خلیفے کے ہے بعد یہ وجہ کہ جو بڑا انسان ہوگا، سچا انسان ہوگا، وہ سلسلے کی بجائے مسلمانوں کا خیال کرے گا، بلکہ جو سلسلے میں نہیں ہے ان کا زیادہ خیال کرے گا. یہ نہیں ہے کہ اپنے سلسلے کو وہ یوں تعریف کرے اور جو اس میں شامل نہیں ہے ان کو کمزور سمجھے، ان کے لیے دعا کرے. سلسلے کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ کام جو ہے نا مثلا اسلام کام کس کا ہے؟ ہمارا کام ہے. تو وہ جو اس سلسلے میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے اس کی بڑی مہربانی. یہ کام کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا. اگر سچا سلسلہ ہے آپ کا تو دوسرا آدمی جو اسی سلسلے کام کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو راغب کر رہا ہے اسلام کے، بڑا کام ہے وہ آدمی جو مولوی قرآن پڑھا رہا ہے وہ کام کس کا ہے؟ آپ کا. جو قرآن کے وارث بنے ہوئے ہیں ان کا کام ہے نا کہ وہ آپ کا کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو علم سکھا رہے ہیں. وہ کام کس کا ہے؟ آپ ہی کا. سمجھا بات؟ اس لیے یہ ایسا نہیں ہوتا. جی آگے بولو. بات تو آج سمجھ آ گئی، تھوڑی سی رہ گئی. ہاں جی آگے وہ پوچھیں. یہ فیض کی ذرا وضاحت کر رہے ہیں. فیض فیض کسے کہا جاتا ہے؟ فیض کسے کہا جاتا ہے؟ فیض دو چیزوں کو کہتے ہیں. ایک وہ چیز جو آپ کی ضرورت ہو اور آپ کے علم میں ہو، اور ایک اس کو کہتے ہیں جو ضرورت ہو لیکن علم میں نہ ہو. ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ضرورت وہ جو وجود کی نہ ہو، وہ چیز جو آپ کو اس سفر میں آپ کے رفتار کو صحیح کرے. آپ کی استعداد کے اندر ایسی چیز کا حاصل ہو جانا جہاں وہ استعداد پہنچ سکتی.
علم کے بغیر یا عمل کے بغیر، اس لیے اس کو فیض کہتے ہیں۔ اگر علم کے ساتھ یا عمل کے ساتھ یا کوشش سے حاصل ہو، اس کو نتیجہ کہتے ہیں، یہ آپ کا حاصل ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حاصل۔ فیض کیا ہے؟ کہ حاصل ہو جائے حاصل کیے بغیر، اس کو فیض کہتے ہیں۔ ورنہ حاصل تو کرتے رہتے ہیں لوگ کہ وہ پہاڑ پر چلا گیا جی، کہ پہاڑ پر چلا گیا، کیسے گیا؟ کہتے ہیں یہاں پہلے وادی میں، پھر وہ ایک منزل چلا، پھر دوسری منزل چلا، چلتے چلتے قدم بقدم وہ آخر 15 منزلیں طے کرتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ حاصل ہو گیا۔ فیض کیا؟ کہتا پتہ نہیں وہاں تھا، پھر دیکھا تو وہاں تھا۔ یہ سوال پوچھا ہے ایک آدمی نے کسی سے، کیا کہا میں نے؟ ایک سوال پوچھا، یہ سوال پوچھا ایک آدمی نے کسی اور آدمی سے۔ ہوا یہ کہ یہاں ایک درویش ہوتے تھے، جس زمانے میں یہ دریا راوی آپ کا قلعے کے پاس بتا تھا، جس کو آپ پرانا دریا کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ بوڑھا دریا، بڈھا دریا۔ دریا یہاں ہوتا تھا۔ ایک درویش دریا میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ لاہور کا واقعہ، بادشاہ وقت کو خبر ہوگی کہ یہ بندہ بڑا درویش ہے، عبادت بڑی کرتا ہے، اور اس کے پاس کوئی ہے فیض۔ اس کا پتہ کہ یہ فیض ہوتا کیا ہے؟ یہ آپ کا بادشاہ والا سوال ہے۔ اچھا کیا سوال ہے؟ دیکھا، بادشاہ والا۔ یہ پتہ کہ یہ فیض کیا ہوتا ہے؟ انہیں اس کو پیغام بھیجا کہ جہاں پناہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں، کبھی آپ سوئے قلعہ گزر ہو تو بادشاہ کی جان خوشی میں آ جائے اور آپ کو مالا مال کیا جائے، انعام دیا جائے۔ انہوں کا بات یہ ہے کہ میں نہیں آتا۔ دوسری بات پھر پیغام آیا، آپ مہربانی فرماؤ ہم پر، ہمارے محلے میں تشریف لاؤ، کبھی سوئے ماہ تشریف۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آتے نہیں کسی کے ہاں۔ انہوں نے کہا بادشاہ کی حالت خراب ہے، آپ کو یاد کر رہے ہیں، درخواست ہے کہ آپ مہربانی فرما کر ہم پر یہ احسان فرماؤ کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لاؤ۔ انہوں نے کہا بڑے بیداب ہو تو ایک شرط پہ آتے ہو۔ شرط یہ ہے کہ قلعے کی جو دیوار ہے نا، اس کے اوپر سے آپ بھیجو پالکی، میں نے سیڑھیوں کے راستے نہیں آنا، پالکی بھیجو، اس میں بیٹھ کے میں آپ کے پاس آؤں گا۔ بادشاہ نے کہا مشکل ہے، جس طرح آپ گلیوں میں ہی مطلب سبزی والے جاتے تو اوپر سے چکو اتارتے ہو، تو وہ پھر انہیں بادشاہ نے ایسے کیا، پالکی نیچے کی، وہ جناب اس میں تشریف بیٹھے، اوپر آ گئے۔ بادشاہ کو بلایا، بادشاہ نے کہا السلام علیکم۔ بادشاہ نے کہا بات یہ ہے کہ ہم نے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ فیض کسے کہتے ہیں؟ کیسے پایا آپ نے اللہ کو؟ انہوں نے کہا اسی طرح پایا جس طرح تو نے مجھے پایا ہے۔ کہتے اوپر سے ادھر چکو ڈالا، میں اوپر چلا گیا۔ بات اتنی ساری ہے کہ میں پوڑیوں کے راستے آیا ہی نہیں ہوں۔ کیا کہا؟ سیڑھیوں کے راستے سے جانا یہ کہتا ہے عبادت کا راستہ ہے، اور اوپر سے اگر آ جائے پالکی تو یہ فیض کا راستہ ہے۔ تو فیض کیا ہے؟ پہلے سوال کا پتا تھا کہ کیا اللہ سمار ہے، اتنے تو آپ ہی درویش ہو، درویش تھا برا، اس کا نام تھا شاہ حسین۔ تو شاہ حسین تو پھر مادہ لال حسین ہوا نا، مطلب ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ہے طریقہ، فیض یہی ہے، سیڑھیوں کے راستے۔ اب اس کی ترتیب بنائی ہے بزرگوں نے، ایک ہے ترتیب سعودی، ایک ہے نزولی۔ سعودی کا مطلب یہ ہے قدم بقدم چڑھتے جاؤ۔ کیا کرتے جاؤ؟ چڑھتے جاؤ۔ جو نماز پڑھو گے ثواب، جو نہیں پڑھو گے تکلیف، پھر قضا کر دیا ہے، پھر الٹا لٹکا دیں گے آپ کو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ منزل بہ منزل چلتے جاؤ۔ وہ کہتے صبح کی نماز قضا ہوگی، یہ کہتے خبردار آئندہ قضا نہ ہونا، سر پھٹ جائے گا، برباد ہو جاؤ گے۔ یہ ہے چلتے جانا، چلتے جانا، چلتے جانا، یعنی کہ نیچے سے اوپر کی طرف اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ انسان کا رجوع اللہ کی طرف جو ہے سعودی کہلاتا ہے۔ تو اللہ کا رجوع بھی تھا انسان کی طرف۔ آپ کے ہاں اللہ کے تذکرے ہیں، اللہ کے ہاں انسانوں کے تذکرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی آپ دیکھو بات جو ہے وہ انسانوں کی، اللہ بات کرتا ہے انسانوں کی، سارا قرآن انسانوں کے بارے میں ہے، اللہ کا کلام۔ لو آپ شروع کر لو، سارا الف لام میم سے والناس تک سارا انسان ہے، اور یہ سارا خدا ہے۔ کلام سارا اللہ کا اور ذکر سب انسانوں کا۔ کبھی آپ یہ بات غور کر لو تو آپ پاگل ہو جاؤ کہ اللہ کے ہاں ذکر ہی انسان کا ہے، پیغمبروں کا، ماننے والوں کا، باغیوں کا، یہ سارے کا سارا۔ مطلب یہ تین ہی چیزیں ہیں، پیغمبر، ان کے ماننے والے علیہم السلام، اور ان کے باغی۔
اور اس کے علاوہ کوئی ذکر نہیں ہے. کائنات اور انسان کے لیے کیا رکھا گیا. آنے والے زمانے میں انسان کو کیا ملے گا اور انسان کہاں سے آیا, کیسے پیدا ہوا, کہاں سے جانا ہے, سارا قرآن ٹوٹل انسان اور ٹوٹل اللہ. بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو گویا کہ اللہ کریم جب بھی بیان فرمائے انسان کو بیان کرتا ہے, اور انسان کی شرافت یہ ہے جب بھی بیان کرے اللہ کو بیان کرے. یہ جب بھی ذکر کرے اللہ کا ذکر کرے کہ تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے. وہاں انسان کا ذکر ہے, بلکہ وہاں پر اور محفل درود کی اندازہ لگاؤ. یہ کبھی آپ ایسے سننے والی بات نہیں ہے, غور والی بات ہے کہ اللہ کے ہاں درود انسان پر اور سلام پیغمبروں پر, وسلام علی نوح وسلام علی ابراہیم. گویا کہ آپ اللہ کے پاس چلو تو یہ سعودی نظام ہے. اللہ کریم بھی انسان کی طرف جو ہے مائل بکرم ہے. میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں, میں نے تو آپ کو تخلیق کیا, ایک تو یہ پہچانا جاؤں, بلکہ میں نے یہ چاہا کہ تو پہچانا جائے کہ تجھے تخلیق کیا. اب بات سمجھے؟ مدعا یہ ہے کہ آپ دیکھو یہ بڑا مضمون ہے, کبھی غور کرو تو کچھ لوگ محنت کرتے کرتے رائٹر تحریر لکھتے ہیں, شعر بھی کہتے ہیں محنت کرتے کرتے, اور کچھ لوگوں کو پیدائشی عبارت ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہتے وہ پیدائشی طور پر گلا ہے, کہتے تو نے کون سی جگہ سے گلا سیکھا سمجھتے ہیں, کہتے نہیں یہ پیدائشی طور پر سے گلا ہے, پتا یہ بہت گلا تھا, کہتے یہ پیدائشی طور پر تصویر بناتا تھا. گویا کہ سقراط نے کہاں پر کون سے اسکول میں تعلیم حاصل کی, کہتے کوئی تعلیم نہیں. اور وارث شاہ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ پنجاب یونیورسٹی کے پڑھے ہوں گے. وہ پنجاب یونیورسٹی نہیں ہوتی تھی وارث شاہ کے لیے. غالب جو ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کا طالب علم نہیں ہے. اسی طرح انگریزی میں شیکسپیئر نے کوئی لے لو, یہ کسی جگہ کے تعلیم یافتہ نہیں ہے, یہ نیچر کی یونیورسٹی ہے, قدرت کی اپنی. ثابت یہ ہوا کہ ہمارے دور تک جو نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا یہ امی ہیں بغیر استاد کے بدلے میں انکار. تو اللہ جو ہے اپنی طرف سے یہ بناتا عطا کرتا رہتا ہے. جس طرح کچھ لوگ محنت سے اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں گے, کچھ لوگ محنت کے بغیر پیدا ہی خوبصورت ہو گئے. یہ کیا بات ہے, بہت خوبصورت ہو گئے. یہ آپ بتا, کبھی آپ کو خوبصورت بنا دیکھا؟ مجھے بتا دو, آپ محبت ہوئی اس سے بتانا نہیں کسی کو. بتا یہ کہ یہ واقعہ ہے کہ وہ چہرہ ہی خوبصورت ہو گیا اور انسان کی زندگی میں انقلاب آ گیا. تو اللہ کریم کی طرف سے انسان کو جو عطا ہوتی ہے یہ سارے کا سارا فیض ہے. یعنی کہ وہ کچھ لوگ محنت کرتے کرتے رسائی کرتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو آسانی ہے, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. نہ کوئی دور کی بات ہے نہ کوئی قریب کی بات ہے. جس کو چاہا مطلب مہربانی کر لی. تو یہ جو مہربانی ہوتی ہے اس کی, اس کو ہم بولتے ہیں فیض یا فضل یا احسان. فیض کیا ہوتا ہے؟ اس کی مہربانی اچانک. مقصد یہ ہے کہ آپ کی محنت کرنے کا میں تو وہی کا وہی رہ گیا. ایک آدمی نے مطلب ایک واقعہ, ایک چھوٹا سا واقعہ بچوں کے درمیان کہانی ہو رہی تھی کہ ایسے بھی دیکھو اس بات, یہ درویشوں کی قصے. ایک آدمی جو ہے وہ جا رہا ہے ایسے گلی میں پھر رہا ہے, درویش آدمی. اس نے دیکھا مجھے ہوتا ہے نا گاؤں میں دنیا پہ روٹی لگانے جاتے ہیں لوگ, بچے جانے لگتے ہیں. وہ ایک بچی دوسری بچی سے کہتی ہے کہ دیکھو تم ابھی تو گئی ہو, ابھی روٹی لگوا کے آ گئی ہو. میں نے کہا بھائی میری تو جانیں لگ گئی ہیں. اتنی سی بات اسے سنی, کہتا قسمت والے ہیں جن کی جانیں لگ جائیں. تو درویش ہو گیا, نکل گیا کپڑے پھاڑ کے. کہتے وہ قسمت والے تھے جن کی جاتے ہی لگ گئی. اب اسے کچھ اور ہی سمجھا جاتے لگ گئی. اب ایسے میں یہ نصیب ہے کہ کون سی بات سے کون سا علم سیکھ لیا, بات کون سی ہے, علم کون سے لے گیا. ایک درویش نے اسے دیکھا کہ ہندو لڑکی کو, ایسے خوبصورت سی لڑکی تھی. وہ سارے بدلے میں خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہوں گے. اب بتاؤ کبھی دیکھا؟ بتانا نہیں ہے ایسا. اس نے دیکھا ہوگا نا خوبصورت کو. انہوں نے سوچا بھائی کھڑا کہ یا اللہ, ایک بات کا جواب کہ اس کو آپ نے دوزخ کے لیے پیدا کیا, آپ نے کیا کیا؟ ایسا نہیں سکتا کہ جنت میں جائے. وہ کلمہ پڑھنے لگی لڑکی وہیں کی وہیں, اور درویش کی آرزو. مطلب اب اس کا نصیب دیکھو کیا ہے کہ اس کو نصیب والے نے دیکھا, اس کا نصیب بدل گیا. یہ فائدہ ہے. ایسے لوگ تھے کہ دیکھتے ہی کلمہ پڑھا دیا کرتے تھے. ایک واقعہ ہوا, اور پھر جب یہ بات ہوئی نا, واقعہ اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جس نے
سوچنے سے کلمہ پڑھتے تھے لوگ، اس کو کلمہ پڑھ گیا، کہتے پھر اس کا مقدمہ چلا اسی آدمی کا، تو جس کو دیکھتا کلمہ پڑھنے لگ جاتا. ایک واقعہ ہے تاریخ کا، بزرگ تھے، پھر اس کا عدالت میں مقدمہ کی سکھ کی عدالت میں پیش ہوا، پرانے زمانے کی بات ہے، ان کا نام آپ کو پتہ ہو. وہ پھر گئے بابا جی ان کے پاس، سکھ کے پاس، کہتے جی یہ تو ایسے مجھے بدنام کرتے ہیں سارے لوگ کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی کسی کو نہیں پڑھایا، یہ جو آپ کے لیڈر بیٹھا ہے کوئی سب میں کلمہ پڑھایا، وہ بھی کلمہ پڑھ گیا. کہتا جی آپ بیٹھے ہو یہاں پر مجسٹریٹ، تو میں کلمہ پڑھایا، وہ بھی پڑھ گیا کلمہ. کہتے یہ سارے جی بیٹھے ہم نے کلمہ پڑھایا، تو سارے شروع ہو گئے. کہتے میں کسی کو نہیں پڑھاتا، میں پڑھا سکتا کلمہ، اس سارے کلمہ پڑھ گئے. بابا تجھے معافی دے دو. یہ سارا فیض، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسا واقعہ ہو جاتا ہے. فیض کیا ہوا؟ فیض دینے والا مل جائے تو فیض ہی فیض ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں فیض دینے والے، ان کا نام ہے فیض رساں. نام کیا ہے؟ وہ ہر دور میں رہتے ہیں، ہر مقام پر رہتے ہیں. یا یہ کہو کہ ایک دور میں رہتے ہیں ہر دور کے لیے، یہ بھی آپ مان سکتے ہو کہ وہ ایک دور کا کوئی انسان ایک ہی ہوگا. یہ سارے انسان کو نہیں کون ہے، ایک دور سارا دور ان کا اپنا. اسے کیا کہتے ہیں؟ فیض رساں. جدھر سے گزر گیا فیض دیتے چلا گیا. اس کے نام میں فیض ہے، اس کے نگاہ میں فیض ہے، اس سے ملنے میں فیض ہے، اس کی یاد میں فیض ہے. وہ ہے کون؟ کوئی بھی ہو جی، فیض ہی فیض ہے. اب کیا ہے؟ فیض ہی فیض ہے. اس کا نام مطلب لینے سے فیض ہے. وہ پہلے اپنا نام دیتا ہے، ساتھ فیض دے دیتا ہے. انسان ہی ہوگا فیض. اللہ کا فیض بھی انسان کے ذریعے، یہ بڑا بات ہے. اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے، اپنا فیض بھی انسان کے ذریعے دیتا ہے. آپ کا کلمہ جو ہے ساتھ انسان کے ساتھ ملاتا ہے، وہ بالکل ساتھ ہی انسان کے رکھتا ہے. کہتا ہے تم میرے ساتھ کسی کو نہ ملاؤ اور میں ضرور ملاؤں گا. کیا کہتا ہے؟ تو میرے ساتھ تم کسی کو نہیں ملاؤ لیکن میں ملاؤں گا ضرور. ٹھیک ہے، ملاتا ہے، خود ہی ملاتا ہے. کہتا ہے شرک نہ کرنا. اور یہ کہتا ہے جس نے میرے حبیب سے محبت نہیں کی اس نے میرے سے کیا محبت کرنی ہے. شرک نہیں کرنا. شرک کا مطلب ہے عبادت نہیں کرنا، عبادت کا انداز نہیں کرنا. محبت میں جو ہے نا وہ آپ ہی شریک کرتا ہے ہر ایک، جن کو وہ اس کے محبوب میں اللہ کے. آپ بات سمجھتے ہیں؟ یہ راز ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے کہانی کا. فیض ہے، کیا ہے؟ فیض ہے. فیض ہے استحقاق کے علاوہ ملنا، حق سے علاوہ ملنا، محنت سے زیادہ ملنا، برداشت کا بڑھا دینا اور برداشت کو بڑھا کے پھر دینا، جھولی کو بھی پھیلا دینا اور بھر بھی دینا. یہ ہے اس کا کام. وہ دیتا رہتا ہے، دیتا ہی چلا جاتا ہے. آداب بھی سکھاتا ہے سائل کو اور پھر بدلے میں سوال بھی پورا کرتا ہے. یہ ہے کہاں سے؟ ترتیب نزولی میں اوپر سے آتا ہے. جس طرح اس نے کائنات سجا کے رکھی ہے چاند ستاروں سے، یہ فیض ہے. سب فیض بنا کے رکھا ہے. بس آپ اس میں کیا کہا میں نگاہ اٹھاؤ، خود ہی مطلب کہتا ہے نگاہ اٹھاؤ، اور آگے سارا کھیل منظر بنا ہوا ہے. اس کو فیض کہتے ہیں. اب سائنس بھی جا رہی ہے سیاروں کے پاس. وہ کیا ہے؟ وہ بیچاری سعودی ہے، کوشش ہے، اور چاند کے جائے گی، سیاروں کے پاس جائے گی. وہ اگر باقی آپ کی نگاہ اٹھ جائے تو آپ ایک جنبش میں 1000 منزل دیکھ سکتے، 18,000 عالم دیکھ سکتے. فیض ہے جی. عطا فیض بدل دیتی ہے کائنات، اور جان بدل جاتا ہے، صبر بدل جاتا ہے. تو ایک شعر آپ کو بتایا تھا میں نے، جس طرح وہ اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ ہے. کیا کہا ہے؟ اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ ہمیں، میں وہ کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ. وہ شعر سنو جس میں فیض ہے. اب نہ زمین نہ وہ زمان، اب نہ مکان نہ لا مکان، تو نے جہاں بدل دیا آگے میری نگاہ میں. فیض آیا تو کیا ہو گیا؟ کہتا وہ زمین آسمان بدل گئے. کہتا اب وہی زمین ہے لیکن بدل گئی، وہی رنگ ہے لیکن بدل گیا، وہ مزاج ہے بدل گیا، کہ سارا کانسیپٹ آف لائف بدل گیا، پیٹرن آف لائف بدل گیا. فیض ہو گیا. فیض ہوتا ہے. اور سوال کرو. ہاں بولو بولو. ایک سید صاحب سے درویش ہیں، انہوں نے گل کہی کہ میں حضرت نور احمد صاحب دے کول تھا
بیٹھے ہوئے سن سارے فقیر جڑے ہیں 100 آدمی سے وہ دربار سے زیارت کرنے واسطے گئے سارے چلے گئے تھے جس زیارت کر رہے تھے شاہ جی تھی بھی جاؤ زیارت کر رہا ہوں حضور کا حکم ہے کہ فیض ہونی چاہیے ہر جگہ اصل بیٹھے رہے تو وہ سن بڑی ہوتا ٹوک کرتے رہے حضرت صاحب جلال میں چاہ گئے تھی یہ دسو بڑا کچھ سفر لینا سی ایک سدھار کپڑے والی ملے سے اس نے پہچان لیا کون جی ایس وہ اس مزار سے نکل کے سارے استقبال واسطے آیا سے اس جانے وہ دیکھو کہ یہ جڑے یہ آپ نے سارے واسطے یہ کافی یہ سچ کی یہ گل صحیح اس طرح دیکھو اب اس کا آگے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ایک دوسرا واقعہ بس اسی میں پی جاؤ. ہاں اس لیے اس کو چپ کر دو. وہ واقعہ پوچھنا چاہیے جس کے پوچھنے سے آپ کے عمل میں فرق آنے کی گنجائش ہے. جس کے پوچھنے سے عمل میں فرق نہ آئے علم میں بھی فرق نہ آئے وہ پوچھنا نہیں. ایسی بات پوچھو جس سے کوئی آپ کی زندگی میں فرق آئے. خالی وضاحت برائے وضاحت نہیں. یہاں ایک سوال ہاں وہ جو صاحب قبر ہیں وہ متصل نہیں کر سکتے اس مہمان صاحب مزار کس مہمان کو کوئی مہمان ہو. مہمان آیا ہاں مہمان کا آنا ہی تو اس کی تاثیر ہے. لوگ تو زندہ پاس نہیں جاتے مزار پر کون جاتا ہے. تاثیر تو اس نے پہلے بھیجی ہے تو بلایا بعد میں. قبر کے پاس بغیر دعوت کے چلے جانا یہ بڑی تاثیر ہے. یہی بات لوگ جاتے جاتے ہیں منسٹر کے پاس جا کے جاتے کام ہو یا دفتر میں جائیں گے. اب گھر والے نہیں جاتے رشتے داروں کے پاس جاتے بلکہ بعض اوقات جنازے میں نہیں جاتے ٹائم کو نہیں ہوتا. شادی میں نہیں جاتے وقت کو نہیں ہوتا. نہ مرد میں نہ شادی میں کہیں اپنے گھر نہیں جاتے بندہ ٹائم نہیں ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا وقت نہیں ہوتا. کسی مزار کے پاس چلے جانا اس کو فیض مزار کا فیض ہی کر کہ وہ مزار ہونے کے بعد بھی زندہ انسانوں کو رجوع کراتا ہے. تو اس لیے بڑی بات ہے. اور آگے پھر فیض تو فیض ہے متصر کر رہا ہے. آگے بلا کے متصر کرنا یہ بھی اس کی مرضی ہے. بلائے بغیر متصر کرنا یہ بھی اس کی مرضی ہے. تو دائرہ تاثیر جو ہے نا یہ ہے قلوب کے ساتھ. دائرہ تاثیر جو ہے جغرافی کے ساتھ نہیں ہے کہ 4 میل میں مطلب وہ تاثیر کرے گا نہیں 400 میل میں کرے گا نہیں. ایک آدمی کا جو چاہنے والا ہے یا ماننے والا جو دور دراز علاقے میں ہوگا ان کی تاثیر رہتی ہے. تو مزار کی بھی تاثیر رہتی ہے. مزار صاحب مزار تو صاحب مزار جو ہے دراصل مطلب انسانی دلوں میں رہتا ہے. تو یہ ایک راز ہے جو اسلام نے مطلب اس کو انکشاف کیا ہے کہ ہمارے ہاں مزار جو ہے یہ مزار ڈڈ نہیں ہے بلکہ آپ ہر مزار کی تاثیر الگ الگ ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں کون ہے. آپ جاؤ گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں کسی معصوم کی قبر ہے یہاں کسی شہید کی قبر ہے یہاں کوئی جلالی ہے بندہ تو یہاں جمال ہی جمال ہے. یہ خود بخود ہوتا ہے. یہ آپ پتہ کر لیتے کچھ عرصے کے بعد سمجھ آنے شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں قبر کونی ہے لیکن یہاں قبر ہونی چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے. تلاش کرو تاریخ کرو وہ ہسٹری پڑھو یہ کرو وہ کرو وہ کہتے پتہ چلا کہ یہاں نیچے قبر ہے اور باقاعدہ نشان تمیز مل جائے تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں اخلاق ہے. اس لیے جو جانے والے ہیں وہ جاتے جوتے کو نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ وہیں رہتا ہے. اس لیے تاثیر کرتا ہے سارے مزار سب پر نہیں کرتا. یہ تاثیر والوں پر تاثیر ہوتی ہے نہ ہوتی زندگی میں بھی نہیں ہوتی سب پر نہیں ہوتی. یہ لوگ مر کے بھی زندہ ہیں کچھ لوگ زندگی میں مرے پڑے ہیں. تاثیر یوں دیکھو کہ لوگ قرآن وہاں پڑھتے ہیں زیادہ دلچسپی کے ساتھ غور کے ساتھ عقیدت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ادب کے ساتھ جاتے ہیں رجوع کرتے ہیں رجوع ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک درویش ہے اس کے ساتھ عقیدت اور یہ وہ کرتے ہیں یہ ان کا خیال کرتے ہیں. آپ جاؤ تو وہاں کم و بیش اس جیسی زندگی کے آثار ویسے ملیں گے ہر مزار پر. مطلب ایک درویش کی خوبی تھی نا قوالی سننا آج بھی اس کے مزار کے پاس قوالی ہوگی. جو اس کا خوراک تھی نا روح کی وہی ہوگی. ایک درویش قرآن شریف سنتا تھا آج بھی وہاں پر قرآن شریف ہی پڑھ لے.
جو کیفیت تھی نا اس کی عام طور پر زندگی میں، وہ خاص طور پر مرنے کے بعد بھی ویسی رہتی ہے، کم و بیش ویسے رہتے ہیں۔ ایک قوالی کو ماننے والے بزرگ ہیں اور اس کے مطابق قوالی نہیں ہوتی، قوالی کو ماننے والے اور جن کا قوالی میں انتقال ہوا، یہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ، اور کچھ سے گانے خنجر تسلیم رہا، اسی مصرے پر انتقال ہو گیا نا، اس کے بعد پھر مطلب قوالی وہاں نہیں۔ یہ ایک واقعات ہیں، بڑے واقعات، کم و بیش ویسی کیفیات قائم رہتی ہیں۔ اس لیے جہاں پر جایا کرو، مانگنے منگانے کی بات نہیں ہے، لیکن جایا ضرور کریں، ہر صاحب مزاج کے پاس جانا بہتر ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ موت کو میلہ بنا دی جن لوگوں نے، خاص ہی بندے ہوں گے، زندگی میلہ نہیں بنتی۔ ہاں اور بولتے جا، باقی لوگ بولو، آپ بولو، بولنے سے بولو گے، راج میں آپ بولو، آپ بولو گے پوچھو، آپ کو پتہ، ہاں ان کی طرف سے بھی بولو بات، کہانی لمبی ہے، اندازہ لگاؤ، کہانی آپ ہی ختم کرو گی، ہاں آپ ہی ختم کرو۔ ہاں راج میں بول، نہ لیا کر، کچھ بول، ہاں بولو، ایک بات ہے، آپ بولو۔ ہاں یہ ہے، آپ سلامت رہو، مسٹر علی آپ بھی۔ علم حاصل کرنے کا شارٹ کٹ طریقہ ہے کچھ؟ علم حاصل کرنے کا طریقہ دیکھو، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، طے کر دیا قصہ تمام۔ اب یہ نا کہ عشق کرنا شروع کر دینا، یہ جب عشق عطا ہوتا ہے تو علم ہی علم بن جاتا ہے۔ مقصد ہے کہ درد عطا ہوتا ہے تو ایسا بیان ہوتا ہے کہ شاعری بن جاتی ہے، ورنہ شاعر بننے کا کوئی طریقہ نہیں۔ جب درد عطا ہوتا ہے تو پھر وہ شعر کرنا شروع کرتا ہے، اور جب اس کے آنسو ہوتے ہیں نغمات بن جاتے ہیں، اور واقعات ہوتے ہیں واقعات ہو جاتے ہیں، اور خطوط جو ہیں وہ بعد میں تحریریں بن جاتی ہیں، بڑے بڑے بندے میں واقعات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ علم ہی بنتا جا رہا ہے۔ علم جو ہے تعلق سے بنتا ہے، علم عطا سے بنتا ہے، علم محبت سے بنتا ہے، اور محبت کا جب بھی بیان ہوگا وہ علمی ہوگا۔ علم تو عطا ہو جاتا ہے، تعلیم جو ہے نا اس کا شارٹ کٹ کون ہے، گیٹ تھرو گائیڈ کون ملے گی آپ کو، یہ پڑھنا ہی پڑے گا۔ تو آپ تعلیم کے زمانے میں ہو تو تعلیم ضرور حاصل کرنی پڑے گی، علم کا دور آئے گا تو خود بخود ہی ہو جائے گا۔ جس طرح کہانی دنیا میں کہتے ہیں کہانی کیسے پیدا ہوئی، کہانی خود بخود ہی پیدا ہوئی، کہانی کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پہلا بچہ پیدا ہوا کہانی پیدا ہوئی، مطلب اس نے بیان کیا کیا پیدا ہو گیا تو کہانی بن گئی، کہانی تو بن جاتی ہے نا۔ تجربہ کہانی بنتا ہے، واقعات علم بن جاتے ہیں، مشاہدہ علم بن جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ تو ہے کہ اصلی علم جو ہے نا یہ محبت سفر سے بنتا ہے۔ سفر جو ہے نا یہ خود بخود علم بن جاتا ہے۔ آپ کہاں گئے تھے، پھر میں وہاں گیا تھا، پھر شروع ہو گیا، علم بولتا جا رہا ہے۔ تو ایک سفر کیا دنیا کا تو 20 سال سے بیان کرتا جا رہا ہے علم۔ تو مشاہدہ علم بنتا ہے، سفر علم بنتا ہے، تکلیف علم بنتی ہے، محبت علم بنتا ہے، سارے علم ہی علم ہے۔ تو بعض اوقات کوئی آدمی پاس سے گزرے تو علم دے جاتا ہے، جاتے جاتے کہتے یہ سنبھالنا، وہ پتہ چلا کہ علم دے گیا، ایسے بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات دور سے گزرے تب بھی علم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات زمانے کا انقلاب آپ کو علم دے جاتا ہے، حالات زمانہ علم مطلب ملتا رہتا ہے۔ بعض اوقات وراثت میں آتا ہے علم کہ کوئی وجہ نہیں تھی، بیٹھے بیٹھے علم نازل ہونا شروع ہوا، پیچھے پتہ چلا کہ باپ بیٹے کا علم ہی ایک جیسا ہو گیا، تو باپ کا علم تھا۔
اندر سے مطلب پھوٹ نکلا، جیسے وہ جڑ نہیں ہے نکلتی بڑھ کی، وہ اندر سے پیدا ہو گیا، وہ ایک ہی ہے۔ ایک درخت کا بیٹا بھی اسی درخت کا ہی بیٹا ہوگا، آم کا بیٹا آم ہی ہوگا نا، یہی علم ہے۔ تو والدین کا علم، بزرگوں کا علم، ماں باپ کا علم تقریباً مطلب انسان کے اندر جنریٹ ہوتا رہتا ہے، اس کا نسخہ کونی ہے، بال ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، اور بولو۔ کسی اہل علم کو دیکھ کر جذبہ ہی پیدا ہوتا ہے، ہاں یہ اہل علم ہے۔ اور یہ جذبہ سمجھ لو یا رشک پیدا ہو جاتا ہے، یہ اہل علم نہیں ہوتا۔ کسی کو دیکھ کر علم نہیں پیدا ہونا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ یہ الگ ہی کہانی ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھ کر شاعر دیکھ کے تم شاعر بننا چاہو، ایسا نہیں ہوگا۔ درویش کو دیکھ کے درویش بننا چاہو، نہیں ہوگا۔ اکساہٹ تو ہوتی ہے، ہاں اکساہٹ ہوتی ہے، رقابت ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، چال ہوتا ہے، بعض بات تمنا پیدا ہوتی ہے کاش ہم بھی ہوتے۔ اگر وہ آرزو تمنا درد بن جائے پھر بعد میں ہو بھی جاتا ہے، یا اللہ ہمیں ایسا کیا ہوتا، اور یہ آرزو اگر دعا میں چلی گئی ایسا ہو جاتا ہے، اور پھر دعا سے نکل جائے تو ہوا پڑا ہوتا ہے۔ ہم یہ دعا لے کے گئے، واپس آئے تو ہم بنے پڑے تھے۔ انسان دعا کی تاثیر بن کے خود ہی آ جاتا ہے۔ یہ تم کیا مانگ رہے تھے؟ کہتے پتہ نہیں میں کیا مانگ رہا تھا، وہ لکھ رہا ہے جو کچھ چاہتا تھا، ایسے ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر آرزو جو ہے نا یہ خود بخود حاصل ہی ہوتی ہے، اس مقام پر آرزو مل جائے تو سمجھو حاصل ہو گیا، اور یہ بڑا واقعہ ہوتا ہے، بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ انسان کی بہت سی آرزویں نہ تمام دیا جائے، بہتر ہے آرزو نہ تمام رہے۔ اگر آرزو نہ تمام نہ ہونا تو پھر بندہ پریشان ہی ہو، کیونکہ اس کے اندر تضاد ہے آرزوؤں کا۔ سب پوری ہونے لگ جائے تو بندہ جو ہے نا، آپ کو جانتے ہو حکمت ڈاکٹر ہیں آپ، تو پھر گرم سرد ہو جائے انسان، بیماری جائے، برباد ہو جائے۔ اس لیے دعا یہ کیا کرو کہ وہ جو آرزو پوری ہونا مناسب نہیں ہے، وہ آرزو بولتے پیدا ہی نہ ہو، پیدا ہو تو پوری نہ ہی ہو، بہتر ہے۔ تو بعض اوقات آرزو کچھ ایسی ہوتی ہے جو پوری نہیں ہوتی پھر بھی اٹکی رہتی ہے، وہ پتہ ہے پورا نہیں ہونا ہے اس نے، پھر اٹکے رہتی ہے، اور وہ حسرت کہلاتی ہے۔ اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی اس کو ہونا، کبھی کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ حسرت کیا ہے؟ ایک ایسی آرزو جس کے پورا ہونے کا بظاہر یقین نہیں ہے، لیکن وہ پھانس اٹک گئی گلے میں، اس کی طرف خیال رہتا ہے، تو وہ ڈرائیونگ فورس ہے، اس سے انسان سفر کرتا رہتا ہے، اور پھر مطلب خیال ادھر کو لوٹ جاتا ہے، پھر خیال لوٹ جاتا ہے، چلتا بھی جا رہا ہے اور اس کو یاد بھی کرتا جا رہا ہے۔ ایسی ناتمام آرزویں زندگی کو حرکت بھی دیتی ہیں، درد پیدا کرتی ہیں۔ یعنی کہ حاصل نہیں تھا وہ جو آرزو حسرت ہے، حاصل نہیں تھا، حاصل کبھی بھی نہیں ہوا، وہ حاصل کی تمنا ہی حسرت بن گئی، اور یہ بات پھر انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے۔ حسرتیں حاصل سے زیادہ کبھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات، اکثر اوقات۔ ہاں ضمیر بولو، ضمیر نے بولنا بند کر دیا، یہ کیا بری بات ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ مگر صاحب آپ بولو۔ ہاں افضل شروع کیا آپ نے، بولے۔ ہاں اصل میں سوالات تو ختم ہو گئے، ختم ہو گیا، پھر پیدا تو ہو رہے ہیں۔ یہ تو میرا خیال سیچوریشن ہو، ہاں سیچوریشن ہاں سیچوریشن ہو جاتی ہے۔ پھر جب سوالات ختم ہو جائیں نا، اب پھر گنتی کی باتیں ساری، پھر وہی دین بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہی پیغام ہے۔ وہی پیغام جو پہلے دن ہوتا ہے وہی آخری دن ہوتا ہے۔
اس کے فیصلوں پر راضی رہنا. دعا کرنے کا بھی آپ کو راستہ بتایا ہے اور مشورہ یہ دیا ہے کہ دعا کے بغیر ہی چلنے دو، جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے تو ہونے دو. آپ کو یہ بتایا کہ اپنے آپ کی دریافت کرو، بتایا نا آپ کو کہ آپ کے لیے کیا چیز موزوں ہے کیا نہیں موزوں. حالات زمانہ ہے، دقت ہے حالات کی، حالات کو سازگار بناؤ، یہ تو خود سازگار ہو جاؤ. اپنے آپ کو ٹھیک کرو کہ آج تمہارے پاس تو وہ چیز نہیں جو تم چاہتے ہو، لیکن جو تمہارے پاس ہے اس کو تو ٹھیک رکھو نا اپنے آپ کو. کل کو یہ نہ ہو کہ تمہیں حاصل ہو جائے اور تم بھی ختم ہوئے پڑے ہو. کہ اگر تمہیں دنیا کی تمنا ہے تو پھر درویشی نہ کرو. کل کو مطلب تمہارے پیچھے دنیا کے سامان لے کے پھرتا ہو کوئی بندہ کہ یہ آپ کی گاڑیاں آ گئی ہیں تو آپ اس کو درویش میں بیٹھے کسی بازار میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کرتے جا رہے. اللہ اللہ کرنا ہے تو پھر اللہ اللہ کرو. مقصد ہے کہ اپنے آپ کو کنفیوز نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا. میرا مطلب یہ جھوٹ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی ضرورت ہے تو پھر اللہ کی طرف چل پڑو، اور اگر دنیا کی ضرورت ہے تو پھر اللہ اور دنیا دو مختلف چیزیں ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دو مختلف نہیں ہیں، تب بھی وہ مختلف ہے، سفر الگ الگ ہے. یہ آپ کا سفر ہے دنیا کا، حاصل کرو، محنت کرو، ہے اس کے فضل سے ہی اللہ نے بنایا ہے نا. یہ ایک دنیا ہے، یہاں قیام ہے، پھر یہاں سے مسافرت ہے، کفر ہے، بنایا ہے، کافر ہے، مومن ہے، سب کچھ الگ الگ ہے. اگر آپ چاہتے ہو یہاں پر اپنا خیال واضح کرو کیا چاہتے ہو، اس خیال کے مطابق سفر کرو. اور ورنہ یہ نہ ہو کہ خیال کچھ اور ہو، سفر کہیں اور ہو، دل تھا کہیں، نظر تھی کہیں، میں کہیں رہا. یہ کیا رہے آپ؟ اس طرز سے جیا بھی تو کیا خاک میں جیا، دل تھا کہیں، نظر تھی کہیں، میں کہیں رہا. کوئی بات نہ ہوئی نا. پھر تو جہاں دل ہے وہیں نظر ہونی چاہیے. آپ انسان پریشان کرتے ہیں اپنے آپ کو. بزرگوں کے پاس ضرور جاؤ، مطلب مزار کے پاس جا رہے ہو. اب مزار پر جا کے آپ یہ کہتے ہو کہ اب صاحب مزار کوئی مجھے تم کاروبار دے دو. صاحب مزار کا کاروبار آپ سے نہیں چلتا، وہ بیچارے مانگ کے کھا رہے ہیں، لنگر ہے پتہ کون لا رہا ہے. اب صاحب مزار سے تو پھر تم صاحب مزار ہی بنو. دوسرا صاحب ہے، دھوکھا نہ کرو صاحب مزار کے ساتھ کہ وہ ایک اور زندگی دے رہا ہے، تم ایک اور زندگی مانگ رہے ہو. وہ اپنا مطلب یہ نظام چلا رہا ہے، تم اسی کے ساتھ کہتے ہو ہمارا نظام چلاؤ. اس لیے ذرا دھوکھا کرنا بند کر دیا جائے. صاحب مزار سے صاحب مزار. کیا دادا صاحب جاتے ہو مثلاً اسی دادا صاحب کو گنج بخشی قائد عالم مظہر نور خدا گنج بخشی بھی ہے. اب وہاں جا کر کہ آپ تو گنج بخش ہو، آپ ہمیں خزانہ دے دو تو آپ کو کیا جاتا ہے؟ وہ گنج بخش اس کا خزانے کا ہے نہیں، وہ علم کا خزانہ ہے. آپ کوئی نورانی خزانہ، کوئی فیض کا خزانہ. یہ بڑی حماقت کی بات ہے کہ دادا صاحب کو جا کے دنیا کی تم پرابلم دو. پرابلم یہ تو پھر آپ حل کرو. اس لیے یہ وہاں جا کے ان کے مطلب کی زندگی کا تصور مانگنا جو ہے یہ ان کے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جس کام کے لیے آپ نے اپنا وطن چھوڑا، غزنی سے لاہور میں تشریف لائے، جس دین کے لیے، اس دین کی تصور اور دین کے سوچ اور دین کی محبت کا ایک آدھ پرزہ ہمیں بھی دو. اور پھر تو ہی نا بات. ورنہ یہ کہتے آپ یہیں دنیا ہی مانگتے جا رہے ہو تو پھر وہ کوئی بات لطف کی نہیں رہے گی. تو صاحبان آستانہ کو اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرنے سے کوئی آپ نے اچھا کام نہیں کیا. اس سے بچو. اور تو بات مجھے سمجھ آ گئی؟ عمل نہیں ہوتا. مجبور ہو رہی تکلیف ہو رہی قسمت. دیکھو تکلیف ہے نا اس لیے کہ آپ نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے. اصل میں جو تکلیف آپ کو ہے، یہ جو تکلیف آپ کو ہے دنیا کی، یہ تو آپ کی ایک سرسری تکلیف ہے. جس وقت آپ کو تکلیف آنی ہے سورج سوا نیزے پہ سر پہ ہوگا، حالات زمانہ آگے پیچھے ہوں گے اور آپ کے میزان میں کمزوری ہوگی. اس وقت جو تکلیف ہوگی نا اس کا تدارک آج ہی کرو. اس وقت آپ کے کمائے ہوئے پیسے جو ہے نا یہ ترازو میں نہیں آئیں گے کام، اور وہ وقت دور بھی نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں مجبور تھے، آپ کیا کریں، مجبور تھے تو تم مجبور ہو چلو ادھر، اس وقت مطلب یہ کوئی واقعہ نہیں ہوگا. پھر اللہ میاں فرمایا کہ جاؤ
کسی انسان سے بھی نیکی مانگ لو، کوئی کمی بیشی ہے تو پھر آپ جاؤ گے بیٹے کے پاس، بیٹا تیری وجہ سے میں نے نیکی چھوڑی، آج تیرے پاس کوئی ایک آدھ نیکی ہے، آدھا 1/2 حصہ دے دو۔ کہتے ابا حضور تم نے اپنا کام کیا، ہم نے اپنا کام کیا، یہاں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، اپنا بوجھ آپ ہی اٹھاؤ۔ وہ بھائی کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، جن کے لیے مزاروں پر اسے کنڈا پھٹکایا اور اپنی آمد نہ مانگی، اپنی اولاد کے لیے حالات بہتر مانگے، واپس منہ لٹکایا، وہ اللہ کے پاس آئے گا، پھر اللہ یہ کہے گا تم نے ان لوگوں کے لیے مجھے چھوڑا، یہ تمہاری مجبوریاں تھی بے وقوف انسان، اگر یہ مجبوریاں تھی تو یہاں سے تجھے کچھ نہیں ملا۔ اب البتہ نیکی کمی بیشی ہے، چلو پھر ہم رحم والے ہیں، چلو ہم اب بھی معاف کر دیتے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے، لیکن تم نے تو کوئی نہ کیا اپنے لیے کام، ان لوگوں کے لیے تم اس کو چھوڑ رہے ہو، کافی ہے ایک وقت، اب آپ نے آپ کو بھی چھوڑ دو، تھوڑی سی عمر آدھی سے زیادہ ہو گئی ہے، اب آپ اس سفر کی بات کرو، ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، نکلنے کی آسانی سوچو کہ میں نے زیادہ میں کیا کروں، مجبور انسان ہوں، میں نے مکان بنانا ہے، میں کیا کروں، میرے بیٹے کی شادی ہونی ہے، بیٹوں کی شادی ہونی ہے، میرے بعد کیا ہوگا، میرے بغیر چل نہیں سکتی اولاد، ابھی آپ مر جاؤ گے تو ایسی چلے گی اولاد کہ آپ کو یاد نہیں کرے گی، وہی جو آپ سمجھتے آپ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ آپ کے ابا زندہ ہیں آپ صاحب، آپ چلتے ہیں ان کے بغیر؟ کہتے ہیں ہم تو چل رہے ہیں لیکن ہماری اولاد نہیں چلے گی ہمارے بغیر، یہ بیوقوف ہو، ہر آدمی کی اولاد چلتی جاتی ہے، ہمیشہ چلتی جا رہی ہے۔ حقوق العباد جو ہے، حقوق العباد بالکل ٹھیک ہے، حقوق العباد مطلب طے کرنے کا جواز ڈھونڈ رہے ہو، اس وقت عباد کام نہیں آئیں گے، عباد کرتے جاؤ، لیکن ان آستانوں پر جا کے کچھ حقوق الآخرت دریافت کرو، کیونکہ جب آپ ہو گئے تو عباد کام نہیں آئے گا، اور یہ ابھی سے شروع ہونے والا ہے واقعہ آپ کا، کہ انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں جانا بھی ہے، اس لیے عباد کو عباد کے پاس چھوڑو، ان کو دعا دے دو، ان کے لیے آپ خود ہی مطلب صاحب مزار ہو، اولاد کے لیے کون ہو صاحب مزار، کون ہے؟ خود ہی ہو، ہاں آپ دعا کرو اولاد کے لیے کہ یا اللہ میری اولاد کو تم مہربانی کرتے رہنا، بس اس کو آپ کرتے جاؤ، آپ خود اپنا سب ٹھیک کرو، یہ نہ کہ ہر بار آپ کو کھڑکاؤ اور ہر بار ہی مطلب اولاد کے لیے کہو کہ کچھ چیز دو، ایسا نہیں ہوتا، تو دنیاوی چیزیں جو ہے نا یہ نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کے جب کوئی دنیا کی چیز مانگی جائے، وہ کہتے ہیں یہ دنیا کی چیز ہے، دنیا سے لو، ان کے پاس سے وہ چیز لو جو ان کے پاس ہے، تو جیسے آزمایا ہوا دیتے ہیں، نہیں بات سمجھے، دیتے ضرور ہیں، آپ نے لیا بھی صحیح، اب بھی دیں گے، لیکن جو چیز لینے والی تھی وہ آپ چھوڑا ہے، کستوری خرید نہیں پہلے نہیں ملا، نہ 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 نہ، یہ کیسے کہہ سکتے، ہوتی ہو وہ جو چیز ہوتی ہے، ہونے سے اور ضرورت جو ہے نا وہ نظر انداز ہو جاتی، جس کے پاس ہے وہ اتنا بے تحاشا ضرورت کی وجہ نہیں بھرتا، کہ آپ کو کستوری خریدنے کے لیے بھیجا اور آپ ہند خرید کے آ گئے، کوئی اچھا نہیں کیا آپ نے، مدعا یہ ہے کہ جواب بڑا ہے اس وقت آپ کے پاس کہ یہ ضروری ہے، لیکن جب آپ کی آنکھ کھلے گی اس وقت پھر آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا وہاں پر، یعنی جس دکان سے آپ سودا لے کے آ رہے ہو صاحب مزار کے پاس سے دیا اس نے، بڑی خوشی کی بات ہے، مبارک ہو، لیکن جب یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے بعد بہت کچھ تھا، میں لے سکتا تھا اسے، میں نے نہ لیا، بڑا افسوس ہوگا، بہت کچھ مل سکتا تھا لیکن آپ نے نہ لیا، اس وقت آپ کے افسوس کا جو ہے نا پھر اللہ حافظ ہوگا، یہ امکانات، اس لیے یہی دعا کرنی چاہیے کہ آپ کو وہ پتہ چل جائے کہ آپ کے لیے کیا چیز ہے۔ سلطان بہو کے پاس جا کر اگر آپ پیسے لے کے آ گئے سلطان صاحب کے پاس جا کر تو پھر آپ نے کیا لیا، کوئی بات تو نہ بنی نا، حالانکہ وہاں ملتا ہے خزانہ ہے، آپ لے کے آ گئے بڑے اچھی بات ہے، کہتے جی پیر صاحب بڑے مہربان ہو گئے، دکان ہی چل پڑی، میں آیا تھا اور شکر کار، دوسرا بھی کہتا ہے پیر صاحب بڑے مہربان، دکان ہی بند ہوگی، کہ اس نے اپنا بنا کے رکھ لیا نا، آپ بات سمجھے، اس لیے کون سی چیز اچھی ہوئی، دکان بند ہونے سے، ہاں دکان بند ہونے اچھی بات ہے، آپ یہ سمجھے نا، تو یہ اپنی بند کر رہے ہیں، ادھر کدھر ہے، آپ کہتے ہیں بیلنس نہیں ہے، بیلنس ختم ہو جاتا ہے، بیلنس پورے ٹوٹ جاتے ہیں، آپ چیخیں لگائیں گے جب بیلنس کی بات آئے گی، اس وقت یہ کہا جائے گا کہ بیلنس ہی بیلنس ہے نا، آپ صاحب کو چاہیے
کہ بیلنس کو اب توڑے، کافی ہو گیا، آپ سیدھا ففروا الی اللہ اس طرف نکل جاؤ، ورنہ قبر کے اندر بھی یہ اثر رہے گی، وہ میرا خیال ہے چولہا بند کیا کہ نہیں کہ چل رہا ہوگا، ادھر کھانا کیا پکا ہوگا، نہ کھانے شانے ختم ہو گئے، اب آپ اس طرف رجوع کر جاؤ، خوراک اور ہوتی ہے، مضمون اور ہوتا ہے۔ درویشوں کے پاس جا کر ہر بار کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہر بار جا کے درویشوں کو اور دنیا ہی مانگا، تو یہ اپنی درویشی کی بھی ہے توہین ہے کہ مانگنے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ تو 40 سال عبادت کی، اب 20 سال ہمارے ساتھ سفر کیا، مانگا تو نے کیا مانگا؟ مانگا پھر مجھے وہی مٹی کی مٹی مانگی۔ اس لیے یہ مانگنے کا شعور اور سلیقہ ہونا چاہیے۔ وہ پتہ کیا ہے، جس سے مانگ رہے ہو پہلے یہ دیکھو کہ وہ شعبہ کیا ہے۔ جو عطر فروش ہے اس سے پھر عطر ہی لینا چاہیے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو جس شعبے کا ماہر ہے، تو شعبہ جو ہے یہ روحانی لوگوں کا، اگر روحانیت نہ لی تو پھر تم نے کیا لیا؟ یہ نہ کہنا روحانیت اس نے پہلے مجھے دے دی، جس کو پہلے دے دی اس کو سوال سے بے سوال کر دیا، پھر اس کا سوال ختم ہو گیا، وہ سوال نہیں کرتا، پھر مانگتا ہی نہیں ہے۔ اس کو ادھر کر دو، چلو یہ بات جی کئی دفعہ ہو چکی ہے، اس کو دہرانا نہیں چاہیے، لیکن یہ سوال بار بار اٹھتا ہے کیا کہ انسان کی دنیاوی ضرورتیں بھی ہیں، اور وہ دنیاوی ضرورتیں جب پوری نہیں ہوتی تو پھر لوگ مزاج کے پاس جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہاں روحانیت بھی ہے اور لینی روحانیت چاہیے، لیکن وہ انسانی ضرورتیں ایسی انسان کو مجبور کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ وقتی طور پر روحانیت کو ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھو کہ انسانی ضرورتیں جو لوگ روحانیت کو نہیں مانتے وہ بھی پوری کر رہے ہیں، تو اپنی نااہلی کو صاحب مزار سے دور نہ کراؤ۔ مقصد ہے کہ انسانی ضرورتیں تو ہر انسان پوری کر رہے ہیں، آپ بھی پوری کرو۔ صاحب مزار سے کیا لینا ہے؟ انسانی ضرورتیں پوری کرو انسانوں کی حیثیت سے، آپ کا کام کرتے جاؤ۔ اور جب صاحب مزار جو ہے، میں یہ کہوں کہ صاحب مزار دے ہی نہیں سکتا انسانی ضرورتیں، تو پھر بات اور مشکل ہو جائے گی، مطلب یہ دینا چاہتا ہی نہیں ہے پھر بھی مشکل ہو جائے گی۔ انسانی ضرورتیں جو ہے انسان پوری کرتا ہے، کام کرو۔ کافر پوری کر رہا ہے، مومن پوری کر رہا ہے، سارے پورے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو تعلق ہے صاحبان مزار سے، تو یا ضرورت پوری کر لو، تو یا جو کچھ ہے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ یہ اس کا آخری سبق ہے، جو پوری کر سکتے ہو کر لو، نہیں کر سکتے تو وہیں پر راضی ہو جاؤ، تاکہ آپ کو اگلا سبق جو ہے آسانی ہو جائے۔ صاحب مزار کو تم اسی کام پہ لگا لو کہ صاحب مزار کو تم کارخانہ دار ہی بنا لو، تو پھر صاحب مزار تو نہ رہا، پھر تو تمہارا کام یہ ہے کہ کسی بڑے بڑے دودھ مل کے ساتھ خانقاہ کو ملانا، خانقاہ یا دودھ مل برابر ہے ہمارے لیے۔ پھر تو آپ یوں کہو نا، بلکہ ایسے سب سے اچھا غور سے وقت کون ہوگا؟ امریکہ، جس کو چاہے ایڈ دے دے اور چاہے تو معاف ہی کر دے۔ 25 کروڑ کا قرضہ ڈالر کر دیا، ڈالر کیا ہے معاف کر دیا، نیا قرضہ پھر دے دیا، بینک والے کا نام ہے، کہتے ہیں ہم غور تو نہیں ہوں گے، کوئی چھوٹا سا نام ہمارا بھی ہوگا، ایک اور بیٹھا ہے بینک والا بندہ، کہتے ہیں 1 لاکھ 2 لاکھ تو ہم بھی دے سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر تم دے سکتے ہو۔ تو مدعا یہ ہے کہ پھر کیا بات کیا رہے گی؟ فقیر کی بات کیا رہے گی؟ ہاں، وہ فقیری ہوتی ہے جو حاصل نہ ہو سکے ویسے میرٹ پر۔ یہ تو چلتا ہی انگریزوں میں ہوتا ہے، کافروں میں ہوتا ہے، بینکوں میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ اس لیے مزاروں پر جا کر، بلکہ اللہ سے بھی کوئی اللہ ہی کا راستہ مانگا کرو، اور محبوب کسی کو مل جائے۔ یہ تو آپ کو بات آج کل نہیں سمجھ آئے گی نا، محبوب سے جلوہ ہی مانگتے ہیں، محبوب سے پیسے نہیں مانگتے۔ کہ محبوب کو کہتے، انہوں نے کہا محبوب کہتے جلوہ،
کہ جلوے کی فی الحال آج کا ضرورت نہیں ہے، کچھ منی آرڈر کر دو یہ تو کوئی بات نہیں، ایسا تو ہے نہیں. محبوب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوا. کسی کو پتا ہے کہ مطلب میں رانجھے کی تنخواہ کیا تھی جب وہ پیسے چلاتا تھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہے، کس جگہ نہیں لکھا اس کا اسکیل کیا تھا، مجھے کون سی تنخواہ تھی، کتنے سالوں کی تنخواہ کے حساب سے کیا. کچھ کسی نے واضح لکھا 50 روپے مہینے تھی، 10 روپے تھی، کچھ تھا. میں نے کسی کتابیں نہیں پڑھی، آپ نے پڑھا ہے؟ تنخواہ نہیں ہوتی، چوری کھاتا تھا. تنخواہ کھانا نہیں ہے، وہ لانے والے کی بات ہے. چوری بہانا تھا ملاقات کا. اچھا چوری جو ہے نا وہ طوطے والی بات اور ہے، لانا اور ہے. تو چوری جو ہے بہانا تھا، اصل میں دیدار تھا محبوب کا. تو آپ تو مطلب اگر ہوتے رہنے کی جگہ تھے کہ آپ نے کیا تکلیف کرنی، ہیر سے کہتے تو چوری بھیجا کرو تجھے نہ یاد کرو. یہ ہے نا مطلب یہ فقیر ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ جو آپ خود ہی آنے کی کیا تکلیف کر دیے، تو چوری بھیجے کرو، میں کافی میں لی ہم راز بیٹھے رہیں گے. کوئی اور دنیا دار ہوتے کہتے تنخواہ دے دو کافی ہے، پچھلے بھی تنخواہ نہیں ملی. کیا تو گریڈ بڑھنا چاہیے ہمارا، موو اوور ہو جائے. کیا ہو جائے؟ موو اوور گریڈ، 18 گریڈ کا آدمی ہے. وہاں یہ کوئی بات نہیں ہے. رانجھا جو ہے ہیر کی تمنا کا نام ہے. کیا ہے؟ ہیر کی تمنا کا نام ہے. اور تمنا کو نکال کے تم نے اس کو گریڈ بنا لیا یا چوریاں بنا لی تو تم بڑے بے درد ہو گئے، ختم ہوگی بات. اس لیے محبوبوں کے ہاں پیسے کا ذکر نہیں ہوتا. یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اس نے کتنا انویسٹ کیا. مجنون نے لیلا کے خیال میں کتنا باپ کی جائیداد جلائی، 3.5 لاکھ روپیہ ڈالر کر دیا. نہیں کیا اس نے، کچھ پتہ نہیں پیسہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کس کا کیا ہوا. وہ ایک آدمی آیا، اس نے میوال سونی سے کہہ لیے برتن لے جا کے توڑ دیتا، برتن لے کے جا دیتا، پھر توڑ دیتا، پھر دے دیتا. نقصان کرتا، نقصان، اور کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نفع نہیں. دیدار ہے. محبوبوں کے اندر دیدار ہوتا ہے، کاروبار نہیں ہوتا ہے. اور تم لوگ ہو چونکہ ماڈرن تہذیب ہے، اس لیے تم مزاروں کے ساتھ بھی کاروبار کرتے ہو، ابا کے ساتھ بھی کاروبار کرتے ہو، اپنے ساتھ بھی کاروبار کرتے ہو، خدا کے ساتھ بھی کاروبار کرتے ہو، قبروں کے ساتھ بھی کاروبار. اللہ تعالیٰ تمہیں کاروبار سے محفوظ کرے. خدا کرے تمہارے کاروبار چلنے ہی بند ہو جائے تب جا کے تمہیں سمجھ آئے کہ کاروبار شوق ہوتا کیا ہے. وہ جب شوق چل پڑے پتہ چل جاتا ہے کہ اصل بات کیا ہے. پھر ایسا چلے گا کہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے. بھوکا ہی نہیں مرتے آپ انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جیسے کہتے ہیں بھوکا مر جائے گا انسان، کاروبار بند ہو جائے گا، فاقہ ہو جائے گا. فاقہ پھوکا کون نہیں ہو جاتا. ہاں اور رزاق ہے، وہ رزاق تو مان لو نا، اس کو چل رہا ہے، ہاتھ سے چل رہی ہے. تو اس لیے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا پیغام رکھو، محبت ہی مانگو. بزرگوں کے ساتھ جو ہے نسبت مانگو، بزرگوں سے جو ہے منی آرڈر کا تعلق بند کرو، پھر آپ کو بڑی ہی مطلب راستے سمجھ آ جائیں گے. محبوبوں کے ساتھ جلوہ مانگو، محبوبوں کے ساتھ تقاضے مت کرو، پھر آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی نا آپ میں. اور مان جاؤ، آئیے سمجھ ہے. ہاں بات میں ٹھیک ہے، بات پھر کیا ہے. لیکن یہ نہ کہنا کہ مشکل ہے، پھر کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا. آپ کی اولاد کا وہی کچھ بنے گا جو آپ کے باپ کی جانے کے بعد آپ کا بنا. اچھے جا رہے ہو، وہ بھی اچھے جائیں گے. اس لیے اس سے پہلے کہ آپ کو نکال دیا جائے، آپ تھوڑا سا نکل کے آپ کو دریافت کر لیں، اور پھر آپ دیکھو کہ کیا بنتا ہے. بڑی رونق بنتی ہے. آپ پڑھو پھر. بار بشویم دهن به مشک و گلاب، هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم.
سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه مقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين أغثنا 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 يا رسول الثقلين صلى الله عليك وسلم أغثني يا حبيبي 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 صلى الله عليك وسلم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب